السلام علیکم۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 11ویں قسط ہے۔ نیا اور پرانا الحاد۔ آج وہ کسی اور یونیورسٹی میں موجود تھا۔ اس نے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلقہ کام سعد کے حوالے کر دیا تھا جو اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس کی ٹیم میں آنے کے بعد سعد کو پتہ چلا تھا کہ ہاد کون تھا۔ وہ النور اکیڈمی کا ایک بہت بڑا پروفیسر تھا۔ وہ صرف مذہب ہی نہیں بلکہ ہر موضوع پر لیکچرز دیتا تھا۔ UK میں اس کے اسٹوڈنٹس کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، جسے دیکھ کر سعد حیران رہ گیا تھا۔ نفسیات، سیاست، معاشرت، بزنس، سائنس اور نہ جانے کیا کیا۔ اس کے ریکارڈڈ سیشن سن کر سعد کا دماغ کھل گیا تھا۔ اس کے دل میں ہاد کی عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ سپاٹ لائٹ کی روشنی میں اسٹیج پہ کھڑا نئے اور پرانے الحاد کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ خدا کے وجود کا سوال ایک ایسا سوال ہے جو پوری انسانیت کو پریشان کرتا ہے۔ تھیسٹ دلیل دیتے ہیں کہ وہ حقیقت میں موجود ہے، جبکہ ایتھیسٹ کا کہنا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ الحاد کی کم از کم 2 قسمیں ہیں، پرانا روایتی الحاد اور نیا الحاد۔ پرانا الحاد الحیاتی دلائل کو ان کا حق دیتا ہے، انہیں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور منطقی استدلال اور استدلال کے اصولوں کے مطابق ان کا جائزہ لیتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ پرانا الحاد منطق پر چلتا ہے۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ سال پہلے جو ملحد تھے، ان کے پاس منطقیں ہوتی تھیں، چاہے کیسی بھی ہوں۔ وہ ان کو لے کر بحث و مباحثے کرتے تھے۔ وہ کم جذباتی ہوتے تھے۔ وہ سانس لینے کو رکا، جبکہ نئے الحاد کو بیان بازی، ناقص یا گمشدہ دلائل اور جذبات کی اپیل سے نشان زد کیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ نئے الحاد کے نتائج کو غلط نہیں بناتا، تاہم یہ تجویز کرتا ہے کہ نیا الحاد بہت ہی دیوالیہ قسم کا الحاد ہے، اور اس کے دلائل اتنے قابل نہیں ہیں کہ منطقی طور پر آگے بڑھ سکیں۔ تمام نئے ملحدوں کا سروے نہیں کیا گیا ہے، البتہ وہ اپنے فلسفیانہ صلاحیت کی سطح میں مختلف ہیں۔ اینڈ ڈو یو نو واٹ؟ اس نے تجسس پیدا کیا۔ وہ سامنے بیٹھی عوام کے اندر تک اپنی بات پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ جو نئے ملحد نکل رہے ہیں نا مارکیٹ میں، انہیں الحاد کا معنی تک نہیں پتہ۔ صرف کول دکھنے کے چکر میں اور کبھی کبھی اپنے اس سے اونچے لوگوں کی پیروی کے چکر میں یہ اندھے کنویں میں گر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ سائیکالوجی جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا لوگ کیسے دوسرے لوگوں کی سائیکالوجی سے کھیلتے تھے۔ مسٹر ہاد، میرا ایک سوال ہے۔ یہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کے بال کھلے تھے اور دوپٹہ تک نہیں تھا۔ میں نے آپ کے سارے سیشن سنے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی پہچان کرنی چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا پاکستان جیسے ملک میں، جہاں عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو بس یہ سوچتے ہیں کہ 2 وقت پیٹ بھرنے کو روٹی مل جائے، وہ لوگ کیسے اپنی پہچان کے بارے میں بات کریں گے؟ جبکہ بہت سارے بڑے فلاسفرز کہتے ہیں کہ انسان اس وقت ہی اپنی پہچان کے لیے نکلتا ہے جب وہ محفوظ ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاتھ نے غور سے لڑکی کی بات سنی اور پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ یوں مسکراتا ہوا بہت دلکش لگا تھا، اور اس کے لبوں کے قریب مائکرو فون تھا۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ ہم اس عجیب گیم کا حصہ ہیں جہاں سمجھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں صرف کتابیں اچھی لگتی ہیں، اور کتابیں بھی صرف سلیبس کی کتابیں، اور یہ صرف مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ پھر میں سوچتا ہوں کہ ہماری جنریشن مجبوری کی وجہ سے سلیبس یعنی کورس کی کتابیں پڑھتی ہے۔ پھر میں نے جانا کہ نہیں، ان میں کچھ عوام ایسی بھی ہے جو کتابیں پڑھتی ہے، لڑکیوں کے لیے ناولز اور لڑکوں کے لیے وہ کتابیں جو ان کا برین واش کر سکیں، فلسفہ، سو کالڈ فلسفہ۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ تو ایٹ لیسٹ لڑکیوں نے ناول سے ہٹ کر کتابیں پڑھنا شروع کی تو ہیں، جہاں سے وہ تھوڑا ریشنل ہو کر سوچ سکیں۔ اس نے مائک تھامے کھڑی لڑکی کی جانب دیکھا۔ میں جانتا ہوں آپ میسلو کی بات کر رہی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ آپ مسلمان ہوتے بھی اس تک تو پہنچ گئی ہیں، پھر اسلام کی بیسک تک کیوں نہ پہنچ پائیں؟ اس کا سیشن انگلش میں تھا اور اس کا ایکسنٹ برٹش تھا۔ بہت ساری ایسی لڑکیاں جنہیں اس سیشن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف اسے دیکھنے، اسے سننے آتی تھیں۔ آپ لوگوں میں سے کون کون میزلو کو جانتا ہے؟ اس کے سوال پر چند ایک نے ہاتھ کھڑا کیا۔ وہ کہتے کہ ایک انسان تبھی خود ہی پہچان کی جانب بڑھ سکتا ہے جب اس کے پاس کھانے کو کچھ ہوگا، جب وہ محفوظ ہوگا، جب لوگ اس سے محبت کریں گے، جب وہ کسی مقام پر ہوگا، اس کی کچھ عزت ہوگی، تبھی وہ اپنی پہچان کی جانب بڑھے گا۔ یہ بیسک سا اصول ہے، آپ لوگوں نے سلیبس میں بھی پڑھا ہوگا، یعنی پہچان کا مرحلہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس نے ہال میں بیٹھی عوام کی جانب دیکھا۔ ہمارا پیٹ بھر جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک اور سوال کیا۔ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، اور بے فکر انسان کیسے خود کی پہچان کر سکتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، ایک انسان اپنی صلاحیتوں کا استعمال تبھی کر سکتا ہے جب وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کمزور لڑکی کو اگر کوئی قتل کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی اپنی پوری جان لگا دیتی ہے تاکہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ ایک ہرن شیر سے بچنے کے لیے بہت تیزی سے بھاگتی ہے۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے کسی حد تک چلے جاتے ہیں، پھر کیوں آخر ہم اس بات پر ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے، مجھے کیا لینا دینا خدا سے؟
میرے پاس سب کچھ ہوگا تبھی تو میں خود کی پہچان کرنے کے لیے نکلوں گا. یہ غلط ہے. یاد رکھے فلاسفر بھی انسان ہی ہیں. ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی انسان ہیں, آپ کے پاس بھی اتنا ہی دماغ ہے, آپ بھی اتنا ہی سوچ سکتے ہیں. پھر کیوں ہم تباہ کر دینے والی کتابیں پڑھ کر خود کو تباہ کر لیتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے دماغ سے نہیں سوچتے؟ وہ سانس لینے کو رکا. جب ہم سے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو پھر کیوں ہم سوچتے نہیں ہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خودی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ وہ تھی اصلی پہچان. ان کی دعا بھول گئے ہیں ہم. یہی ہمارا المیہ ہے, یہی ہمارا زوال ہے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اگر وہ بھی خود کی پہچان کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا, خودی تو آپ کے اندر ہے. جو چیز آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے, آپ کو اسے باہر لانے کے لیے باہر کے فیکٹرز کیوں چاہیے؟ وائی؟ اس کے سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. عبدل کے پلے کی شوٹنگ چل رہی تھی. اس نے بالوں کی چند لٹیں اب سبز, نیلی اور جامنی رنگ والی تھیں. اس کے کان میں ابھی تک بالی تھی. اپنے کردار کے حساب سے اس نے اپنی گردن کے داہنی جانب ایک فالن اینجل کا ٹیٹو بنوا لیا تھا. آج اس کا پہلا دن تھا اور جب وہ کردار کے مطابق تیار ہو کر آیا تو ایک پل کو ڈائریکٹر حیران رہ گیا. اتنا اچھا فالن اینجل عبدل کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ پینٹ کے اوپر کیمسول پہنے ہوئے تھا. اس کے کسرتی بازو نمایاں تھے. ان پر بنے ٹیٹو اور اس کا باکسر کا جسم اسے مضبوط ترین بنا رہا تھا. اس کی گرے آنکھیں, جنہیں کسی بھی لینس کی ضرورت نہیں تھی, اسے الگ ہی روپ بخشتی تھیں. وہ بھلا کیوں باکسنگ کرتا تھا؟ اسے تو ماڈل ہونا چاہیے تھا. بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھ کر سوچا تھا, تمہیں ماڈل ہونا چاہیے تو ماڈلنگ اچھی کر لو گے. سیٹ پر ایک لڑکے نے مفت میں مشورہ دیا تھا. مجھ پر کافی کیسز ہیں کیونکہ میں ہڈیاں بھی اچھی توڑ لیتا ہوں. اس کے سرد لہجے پر مقابل ڈر کر کھسک گیا تھا. وہ کسی سے دوستی نہیں چاہتا تھا. وہ ایمانی ہی تھی جس کے لیے وہ ڈھیر سارے تحفے لاتا تھا. وہ شوٹ سے فارغ ہوا تو اس نے اپنا فون دیکھا. کسی انجان نمبر سے کئی فون آئے تھے. وہ کال بیک کرنے کا عادی نہیں تھا. وہ اپنا بیگ اٹھاتا ڈریسنگ روم میں جانے لگا تو فون پھر سے بجنے لگا. ہیلو. اس نے فون کان سے لگایا. تمہاری وجہ سے, صرف تمہاری وجہ سے میڈم ہیزل نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے. سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ کوئی بڑی توپ ہو؟ شالی غصے سے پھنکار رہی تھی. اس کی پیشانی پر لکیریں ابھریں. بالکل ہوں, بس خیال رکھنا تم نہ اڑ جاؤ میرے کسی دھماکے سے. اس کی شالی سنی بندی تھی. ایمانے کے بعد تو وہ جیسے بارود ہی بن گیا تھا, ہر وقت پھٹنے کو تیار. تم انتہائی خبیث. وہ دل ملائی. بائی دا وے, تم بھی کسی خبیثہ سے کم نہیں ہو. اس نے ٹک سے فون بند کر دیا. مگر وہ نہیں جانتا تھا دوسری جانب شالی کا وجود جل بھن کر کوئلہ بن گیا تھا. یہ سب کیا ہے؟ عبدل اس کے سر پہ کھڑا تھا. اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں اور چہرے کے تاثرات سر تھے. ہیزل کی پریس کانفرنس کے بعد ہی وہ یہاں آیا تھا. پہلے تو اسے دیکھ کر ہیزل حیران ہوئی, پھر اس نے جلد ہی اپنے احساسات پر قابو پا لیا. کیا سب؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی. تم شوبز چھوڑ رہی ہو؟ چھوڑ دیا ہے, تصحیح کی گئی. کیوں؟ اس کے لہجے میں ذرا فرق نہیں آیا. میری مرضی. وہ اپنے لہجے کو اس کے جیسا بنانے کی کوشش کر رہی تھی. عبدل نے سانس رو کے اسے گھورتا رہا. وہ اس کے چہرے سے سچ جان لینا چاہتا تھا, جبکہ ہیزل خود اپنے جذبات پر, اپنے احساسات اور اپنی ناقدری پر بہنے والے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کر رہی تھی. وہ اسے گھورتا رہا اور وہ سوئمنگ پول میں پاؤں لٹکائے بیٹھی رہی. نظریں صاف شفاف پانی سے نظر آتی پتھریلی زمین پر جمی تھیں. وہ کہہ نہیں پائی کہ وہ کسی کا ایمان خراب کرنے والی چیز نہیں بننا چاہتی. وہ کسی ہرجائز سے کم نہیں تھا, پھر وہ کیوں اپنے جذبات کی ناقدری کرواتی رہتی؟ وہ جانتا تھا ہیزل کے اس جذباتی فیصلے سے ہیزل کو خود کتنا نقصان ہونے والا تھا, پر وہ نہیں جانتا تھا کہ ہیزل کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا. وہ نفع نقصان نہیں دیکھتی تھی. اس کا جو من میں آتا تھا وہ کرتی تھی. وہ کچھ دیر جبڑے بھینجے اسے دیکھتا رہا اور پھر اسپاٹ لہجے میں بولا, تو پھر اپنی پی اے کو بھی سمجھا دو کہ مجھے بیکار میں فون کر کے ڈسٹرب نہ کرے. اسے بتاؤ یہ سب تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے. اب اگر اس نے میرا دماغ خراب کیا تو اچھا نہیں ہوگا. وہ غصے سے کہتا پلٹ گیا. ہیزل نے نظریں اٹھائیں. وہ دور جا رہا تھا, گیٹ کی جانب تیز تیز قدم اٹھاتا. کیا ہوتا اگر وہ پاس بیٹھ کر محبت سے پوچھ لیتا؟ کیا ہوتا اگر وہ ہاتھ تھام کر ساری تکلیفیں جان لیتا؟ پر وہ عبدل تھا, اسے یہ سب نہیں آتا تھا. اس نے تو اپنی ایمانے کا دل توڑ دیا تھا. نم آنکھوں میں اس کا دھندلا گیا تھا. کتنا پتھر دل تھا وہ, جسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی. جبکہ عبدل نے گیٹ سے باہر آ کر گیٹ کو ایک زوردار لات رسید کی تھی. ڈیم اٹ. اسے ہیزل سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی. اب جب کہ اس کی ہالی ووڈ کی مووی آ رہی تھی, اس کا یوں پریس کانفرنس کر کے خیرآباد کہہ دینا کتنے سنگین نتائج نکال سکتا تھا وہ نہیں جانتی تھی. بے وقوف لڑکی. وہ پھر رکا نہیں, اپنے بائک پر بیٹھا اور ایک ایک مارتا وہاں سے فراٹے بھرتا غائب ہو گیا. گیٹ پر موجود گارڈ نے اس کی اس حرکت پر اسے کچھ نہیں کہا تھا. شاید ہیزل نے سب کو سکھا رکھا تھا کہ عبدل کو کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی.
وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ ماسیل نے ایمان کو کتنی مشکل سے منایا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی مذہب پر بحث نہیں کریں گے، لیکن کیا یہ ممکن تھا؟ کیا دو لوگ جو مستقبل میں ایک دوسرے کے پارٹنر بننے جا رہے تھے وہ یوں رہ سکتے تھے؟ تم پتہ مجھے تمہارا مذہبی ہونا پسند ہے۔ ایک مذہبی لڑکی سے شادی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ ایمان نے سوال کیا۔ وہ اچھی وائف بنے گی، بچوں کی اچھی پرورش کر سکے گی، لڑکی اور لڑکوں کو اخلاقیات سکھائے گی، اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو انہیں سفر نہیں کرنا پڑے گا میری طرح۔ وہ مسکرایا۔ آپ کے کہنے کے مطابق مذہبی لوگوں کو سفر نہیں کرنا پڑتا؟ بالکل، وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، پھر اس کے فیصلوں کو کھلے دل سے مان لیتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتے، پرسکون رہتے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ وہ فون کان سے لگائے بول رہا تھا جبکہ ایمان حیرانی سے سن رہی تھی۔ جانتی کتنا ہے آپ مجھے؟ اسے تعجب ہو رہا تھا۔ اتنا تو جانتا ہوں کہ تمہاری خدا سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اس لیے تم پرسکون رہتی ہو، تمہاری زندگی ایک ٹریک پر چل رہی ہے۔ اور ایمان کا دل کیا کہ زوردار کہکا لگائے اور اسے بتائے کہ اس کی زندگی کتنی ڈی ٹریک ہو چکی تھی۔ مسٹر ماسیل، اگر کوئی انسان اپنی تکلیفوں کا رونا نہیں روتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس نے کچھ کبھی نہیں جھیلا، اسے کبھی سفر نہیں کرنا پڑا۔ اس کا لہجہ خود بخود طنزیہ ہو گیا۔ تم مطلب مان رہی ہو کہ تم خوش نہیں ہو؟ وہ جانے کیا اگلوانا چاہتا تھا۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، وہ فوراً بولی۔ سی دیٹس دا پرابلم، یہی مسئلہ ہے۔ تم مذہبی لوگ کتنے فیک ہوتے ہو، خاص طور پر تم ایمان۔ تم مان کیوں نہیں لیتے کہ خدا نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا؟ تم کیوں ہر وقت الحمدللہ بول کر فیک بنی رہتی ہو؟ عجیب یار، وہ چڑ گیا اور ایمان نے اپنے لب آپس میں پیوست زور سے کر لیے۔ خدا کے بنائی ہوئی انسانوں نے برا کیا ہے ادھم، خدا نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہار مان لینے والوں میں سے نہیں تھے۔ انسان مجبور ہے، خدا کے ہاتھوں مجبور ہے ہم سب۔ وہ جس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے پھر اسی پر بحث کر رہے تھے۔ آخر کب تک ہم اپنے گناہوں، اپنے ظلم و جبر کا بوجھ خدا پر ڈالتے رہیں گے؟ ہم انسان آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کیوں نہیں لیتے؟ آخر کل کو میں آپ کو دھوکہ دے جاؤں تو کیا آپ اس کا الزام اللہ پر ڈال دیں گے؟ آف کورس تم وہی کرو گی جو وہ چاہے گا، تم اس کی غلام ہو، تم اس کے حکم سے پھر نہیں سکتی۔ وہ صاحب کوئی سے بولا۔ ایمان کے جبڑے بھینچ گئے، غصے سے، افسوس سے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ برا کریں تو کیا اس کا الزام بھی اپنے اللہ پہ ڈال دوں؟ آپ تو اس کے غلام نہیں ہیں نا۔ میں کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ یہ تو وقت بتائے گا مسٹر ادھم۔ اگر آپ برا کر بھی لیں تو اس کا الزام میں آپ کو نہیں بلکہ خود کو دوں گی، کیونکہ میں نے آپ کو چنا۔ انسان دوسرے انسانوں کا انتخاب کرتے ہیں، انسان اپنی حدوں سے باہر نکلتے ہیں، انسان حکم ٹالتے ہیں، انسان نافرمانی کرتے ہیں، انسان اپنے مقام سے گرتے ہیں اور پھر سارے الزام خدا پر ڈال دیتے ہیں۔ مجھ جیسے لوگ بے ضرر ہوتے ہیں ایمان۔ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں، انسانوں کو بنانے والے سے ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ سب کہنے کی باتیں، اور اگر ایسا ہوتا تو آپ کبھی مجھے جج نہ کرتے، میں فیک ہوں یا ریئل، یہ آپ جج نہ کرتے۔ یو نو وٹ، آپ نے ایک بار پوچھا تھا کہ میں ایمان بنت عبداللہ ہوں تو میں نے کہا تھا نہیں، میں ایمان ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی ایمان بنت عبداللہ جو ایک کالم نگار ہے، آپ اس کے کالموں سے اس کی زندگی کو کمپیئر کریں گے اور پھر آپ جج کریں گے کہ میں اپنے لکھی گئی تحریروں سے کتنی مختلف ہوں، کتنی فیک ہوں، اور آپ نے وہی کیا۔ وہ ہولے سے ہنستی، طنزیہ ہنسی۔ ماسیل کو اب افسوس ہو رہا تھا وہ کیوں ایمان تک اپنا صحیح رخ نہیں پہنچا پاتا تھا۔ آخر کیوں وہ ہمیشہ برا بن جاتا تھا؟ کیوں؟ دائمہ چائے لے کر اسٹڈی روم میں آئی تو سید جبیل اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ ماشاء اللہ، آج چاند کدھر سے نکل آیا ہے؟ وہ ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ آج میں آفس نہیں گئی تو میں نے سوچا کیوں نہ چائے ہو جائے۔ وہ مسکراتا چہرہ لیے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے خوبصورت بال کمر پہ بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹے کو اس نے سر پہ اوڑھ رکھا تھا جو بار بار سلکی بالوں سے پھسل رہا تھا۔ دودھیا رنگت والی دائمہ دیکھنے سے میلی ہوتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل اپنی ماں جیسی۔ بہت اچھا کیا، کبھی کبھی اپنے لیے بھی وقت نکال لینا چاہیے۔ اور بتاؤ آفس کیسا جا رہا ہے؟ سید جبیل نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے پوچھا۔ بہت اچھا الحمدللہ، بہت جلد بابا اور نانا بو مجھے MD بنانے والے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے ستارے چمک اٹھے۔ 25 سال کی عمر میں وہ اپنی عمر کی باقی لڑکیوں سے بہت آگے تھی، بہت مضبوط اور بہت پریکٹیکل۔ اگر کوئی بنا ڈرے سید جبیل سے ہر قسم کی گفتگو کر سکتا تھا تو وہ دائمہ جبیل تھی، ضیاء جبیل کی پوتی، ہشام جبیل کی بیٹی۔ ماشاءاللہ، جیتی رہو، خوش رہو۔ سید جبیل نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ وہ غور سے دائمہ کو دیکھ رہے تھے جو بظاہر تو چائے پی رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں پریشانی کے ڈورے تھے۔ کچھ تو وہ اس کے یہاں آنے کی وجہ سمجھ چکے تھے۔ کوئی پریشانی ہے؟ سید جبیل نے پوچھ ہی لیا۔ عبدال یہاں ہاتھ بن کر کیوں آئے ہیں اور کس مقصد سے؟ وہ الجھی ہوئی تھی، پریشان تھی بہت۔
وہ شخص اس کا منگیتر ہی نہیں، اس کی اولین محبت تھا۔ اس کی بات سن کر سید جبیل نے گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں نا چھوٹے بابا، یہاں کے حالات کتنے خراب ہیں، پھر وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ اس شخص کے پاس ساری دنیا کی بھلائی کے لیے وقت تھا، بس اپنی فیونسی کی خوشی کے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ وہ اس کا فون تک نہیں اٹھاتا تھا، اس کے میسیجز کا مہینے بعد رپلائی دیتا تھا۔ بیٹا وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، نہ اس نے مجھ سے آنے سے پہلے پوچھا اور نہ کچھ بتایا ہے۔ وہ جو ٹھان لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، تم تو جانتی ہو نا۔ پھر اگر کچھ برا ہو گیا تو؟ اس کا دل ڈرا ہوا تھا۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ سید جبیل نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اور تم تو دائمہ جبیل ہو نا، اس شخص کی ہونے والی بیوی، پھر کیسے ڈر سکتی ہو؟ اس کی طرح مضبوط بنو، سمجھ آئی؟ ہونے والی بیوی کے لفظ پر وہ جھینپ گئی۔ کتنے گلال اس کے چہرے پر کھل اٹھے تھے، یوں جیسے ساری اذیتیں دھل گئی ہوں، تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں۔ اور ادم بھیا کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے فوراً بات بدل دی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی دیکھا تھا ٹی وی پر۔ سید جبیل نے گویا دھماکہ کیا۔ کب؟ کہاں؟ دائمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کچھ دن پہلے ایوارڈ ملا تھا اسے کوئی۔ سید جبیل کی نظروں میں ادم کا شاندار سراپا ابھرا۔ جو بننا چاہتا تھا وہ بن گیا۔ سید جبیل کے چہرے پر اب سختی ابھری، وہی سختی جو آرجے کے لیے ابھرا کرتی تھی۔ آپ لوگ اسے معاف نہیں کر سکتے؟ دائمہ دکھی ہو گئی تھی۔ ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس گھر کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، پر انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دائمہ جانتی تھی پر کے آگے کیا بولتے بولتے رک گئے تھے وہ۔ آج بھی سید حویلی میں کسی ملحد کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ دائمہ افسوس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فکر مت کرو، سدھر جائے گا وہ، سدھرنا تو پڑے گا۔ جب آرجے کی زندگی میں کوئی خانم آ جائے تو وہ زیادہ دیر آرجے بن کر نہیں رہ سکتا، اسے روحان جبیل بننا ہی پڑتا ہے۔ سید جبیل کے لہجے میں آج بھی ویسی ہی کڑک تھی جیسے سالوں پہلے۔ دائمہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گئی۔ دامی بیٹا تم جاؤ اور اطمینان رکھو، عبدل اسے لے آئے گا، سید جبیل نے نرم لہجے میں کہا تو دائمہ ناسمجھی کے عالم میں اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ ایبل کی کہانی۔ میری پرورش مذہب کے بغیر ہوئی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ خدا ہے یا نہیں۔ اپنے آپ کے علاوہ میں ایک اعلیٰ اور بہت بڑی طاقت کے ساتھ باقاعدہ گفتگو کرتا رہتا تھا، جس کے بارے میں مجھے یقین سے نہیں معلوم تھا کہ اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں۔ آج ہاتھ کا لائیو سیشن تھا۔ وہ اپنے لندن کے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ لائیو آیا تھا تاکہ آج کی جنریشن ایبل کی کہانی جان سکے کہ لندن جیسے شہر میں رہتے ہوئے اس نے خدا کی پہچان کیسے کی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ انہیں جوائن کر چکے تھے۔ ایبل، لندن میں رہتے ہوئے آپ کو خدا کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میرا مطلب وہاں تو سب کچھ ہے، پھر خدا کیوں؟ ہاتھ نے سوال کیا۔ میری زندگی میں ہر وقت جب میں نے محسوس کیا میرے پاس اختیارات ختم ہو گئے، جب میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تو میں ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ وہ خالص انگلش میں بات کر رہا تھا، اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ ایبل کی کہانی، اس کی زبانی سب سن رہے تھے۔ اور ہتھیار ڈالنے سے میرا مطلب یہ نہیں کہ میں ہار مان لیتا تھا، بلکہ میں اس تصور کو تسلیم کرتا تھا کہ اب میری بس ہو چکی ہے اور یہاں سے کسی کو آگے حالات اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتا تھا خدا ہے یا نہیں، لیکن مجھے ایک الگ احساس ہوتا تھا کہ جب میں چیزوں کو مزید سنبھال نہیں سکتا تھا تو میں انہیں اسی طرح اس ذات کو دے دیتا تھا، اس کے حوالے کر دیتا تھا جو سب سنبھال سکے۔ اور یہ وہم، یہ خیال کہ خدا سب سنبھال لے گا، مجھے گہرا ترین قسم کا سکون عطا کرتا تھا۔ تو آپ کے مطابق آپ نے خدا کو پانے کے بعد سکون پایا؟ بالکل۔ میں بتا نہیں سکتا میں سکون کے لیے کہاں کہاں نہیں پھرا۔ میں سارا وقت شراب اور شباب میں گرا رہتا تھا۔ میں جسمانی سکون حاصل کرنے کے نت نئے طریقے اپناتا تھا۔ میں نے بہت غلط کام کیے۔ میں ہاتھ اٹھا کر بات کر رہا تھا اور ہاتھ سمیت سب نے اس کے ہاتھوں میں لرزش محسوس کی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرے پر ندامت تھی۔ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کے ماں باپ نے اسے کچھ کہا نہیں۔ میرا باپ ایک کامیاب بزنس مین تھا پر وہ ملحد تھا۔ میری ماں کو بھی مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا، بس یہ نہیں بتایا کہ خدا کون ہے، وہ ہے یا نہیں۔ میرے کچھ دوست کرسچن تھے۔ میں جب اپنی زندگی سے تھک گیا تو میں نے ان کے ساتھ چرچ جانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اس مذہب کی اسٹڈی کی پر میں مطمئن نہ ہوا۔ اور ایک دن وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے کڈنیپ کر لیا گیا، میری لڑائی ہو گئی تھی۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ان لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا۔ انہوں نے ایک بڑے ڈرم میں پانی ڈال کر مجھے ننگا کر کے اس میں ڈال دیا۔ وہ سب ڈرگز کے نشے میں تھے، وہ میرے سامنے ڈرگز لے رہے تھے۔ پھر وہ ایک ننگی بجلی کی تار لے آئے۔ وہ تار پانی میں پھینک کر مجھے کرنٹ لگا کر تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ سب لوگ ذہنی طور پر بیمار تھے، شاید میری طرح، جو اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا چاہتے تھے۔ میرا دل خوف سے بھر گیا، اس لیے نہیں کہ میں مرنے والا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں یہ جانے بنا مرنے والا تھا کہ خدا ہے یا نہیں۔
میں ڈر گیا تھا اور اس دن میں نے اس ذات کو پوری شدت سے پکارا جسے میں اکثر محسوس کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ اے خدا، اگر تو ہے تو آج مجھے بچا لے، میں تجھے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اس کے چہرے پر اس منظر کی دہشت نمایاں تھی، یوں جیسے وہ سب کسی فلم کی طرح چل رہا ہو۔ وہ لوگ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھے کہ چھت گر گئی۔ کیسے، کیوں، مجھے نہیں پتا، پر میں بچ گیا تھا اور پھر میں اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ پھر میں نے سارے مذہبوں کا مطالعہ کیا، خدا کہیں بھی ایک نہیں تھا، جبکہ میرا دل ایک ذات پہ اڑا تھا۔ پھر مجھے کتاب ملی، سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے وہ پڑھی، پھر میں نے قرآن پاک پڑھا، اور تب میں نے جانا یہی تو تھا جس کی مجھے تلاش تھی، اور آج میں ایبل علی ہوں۔ وہ آخر میں مسکرایا اور پھر کچھ دیر بعد سیشن سے چلا گیا۔ اب بھاد اکیلا تھا، وہ اپنی سحر انگیز شخصیت لیے بیٹھا تھا۔ مجھے افسوس بس اس بات کا ہے کہ لندن کے کیبل نے ہمارے اللہ کو پا لیا، اور ہم جن کا اللہ تھا ہم نے اسے کیسے گنوا دیا، کیسے؟ وہ بول رہا تھا پورے دل سے، جذب سے، لاجک سے، اور دور کہیں ویلنسیا میں ایک لڑکی اپنا لیپ ٹاپ کھولے رات کے اس پہر اسے لائیو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ وہ جانے کتنے مہینوں بعد اپنے اکاؤنٹ پر ایکٹیو ہوئی تھی اور کتنے دنوں بعد اس نے مسٹر گرے کے نوٹیفیکیشن اوپن کیے تھے، پر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کا سانس اٹک چکا تھا، سینے کے مقام پر چبھن ہو رہی تھی۔ مسٹر گرے کے ساتھ بریکٹس میں اب ہاتھ لکھا تھا۔ وہ الجھنوں کا شکار تھی، بے یقینی کی زیر اثر تھی۔ وہ جس شخص سے پچھلے 4 سالوں سے اپنی ہر الجھن کا جواب مانگ رہی تھی، ہر سوال کر رہی تھی، وہ نکلا بھی تو کون، جسے اسے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ انٹرنیٹ نے جہاں فاصلے ختم کیے تھے وہیں تکلیفیں بڑھا دی تھیں، اور وہ کس تکلیف میں تھی وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ لاکھوں لوگوں نے اسے جوائن کر رکھا تھا، اور وہ لاکھوں میں اسے بھلا کہاں نظر آتی۔ دل پہ ڈھیروں بوجھ آ گرا، بہت سارے شکوے ابھرے جنہیں وہ زبان تک نہ لائی، ورنہ ماسیل جی جاتا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ وہ تو خوش تھی، اللہ نے اسے خوش رکھا تھا۔ بے چینیاں تو انسان اپنے لیے خود خریدتا ہے۔ بینیش کا کزن عبدل، مسٹر گرے یا پھر ہاد، آخر کون تھا وہ شخص؟ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی اور اب خود کو کوس رہی تھی کہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا وہ ان سب سے دور تھی۔ اسے ماسیل نے اور پھر گھر کے حالات نے بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پچھلے 6 مہینے سے کوئی کالم نہیں لکھ پائی تھی، وہ کسی روبوٹ کی زندگی جی رہی تھی، اور آج جب وہ اسے نظر آیا بھی تھا تو کیسے؟ اس کے روبوٹک وجود میں جنبش ہوئی، اس کا دل بری طرح مچل اٹھا تھا اور اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سفید سے سفید تر ہوتا جا رہا تھا، اور وہ کیا بن گئی تھی؟ مکمل سیاہی میں ڈوب چکی تھی۔ اس نے بے دلی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ وہ اس شخص کو گھنٹوں سن سکتی تھی۔ اس نے اسے پہلی بار بولتے دیکھا اور سنا تھا، وہ جا بجا تھا۔ انٹرنیٹ اس کے سیشنز اور ویڈیوز سے بھرا پڑا تھا، پر اس کے راستے میں ماسیل کھڑا تھا، ایک بت ساز۔ وہ کافی عرصے بعد سسکیوں سے روئی تھی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ کیوں کیا اپنے ساتھ؟ وہ رو رہی تھی اور خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اگلے دن وہ آفس گئی تو اس کی آنکھیں بری طرح سوجن کا شکار تھیں۔ نئے آفس میں اپنی جگہ بنانا کس قدر مشکل ہوتا ہے، یہ وہی جانتا ہے جو اس دور سے گزرتا ہے۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتی رہتی، درمیان میں بریک ہوتی تو وہ بھی ایسی گزر جاتی۔ ایک شخص تھا جو اسے نوٹ کرتا تھا۔ 50 سالہ یہ شخص CEO کا پرسنل ملازم تھا جو وہ اپنے ساتھ پاکستان سے لائے تھے۔ وہ سالوں سے یہاں کام کر رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے پہلے دن ایمان سے اس کے رائٹر ہونے کا پوچھا تھا۔ بریک ٹائم ہوا اور وہ راؤنڈ لگاتا اس کے پاس آیا۔ السلام علیکم۔ اس نے کھوئی ایمان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام حجاز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ایمان نے زیادہ تر لوگوں کو انہی نام سے پکارتے سنا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، بچے یہ بتاؤ آج کل کیا لکھ رہی ہو؟ سوال ایسا تھا کہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تو کچھ نہیں لکھ رہی تھی۔ آج کل کچھ نہیں لکھ رہی ہوں، وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی، سوجی آنکھوں سمیت وہ مسکراتی کتنے اچھے سے دھوکہ دے رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب وقت ملے تب لکھو۔ ہاں سوچا کم کرو، تمہاری عمر نہیں ہے اتنا سوچنے والی، خوش رہا کرو، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے نصیحت کرتے جا چکے تھے۔ بریک ٹائم تھا۔ ایمان ان کے جانے کے بعد وہ ایپ اوپن کی جہاں اس کے لکھے گئے سارے کالم پڑے تھے، اور پھر اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر پھسلنے لگیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے لکھ رہی تھی، دنیا سے بیگانہ، یوں جیسے پوری دنیا میں کوئی نہ ہو، صرف وہ اکیلی ہو، اور بادلوں کے اس پار آسمانوں کے اوپر موجود ایک ہستی اسے دیکھ رہی ہو۔ جب میں 8ویں کلاس میں تھی، میری ایک اسکول ٹیچر جو مجھے بہت پسند کرتی تھیں، شاید کم بولنے اور اچھے پڑھنے کی وجہ سے، یا شاید میری تابعداری کی وجہ سے، انہوں نے میری ڈرائنگ کی کاپی پر اپنا آٹوگراف دیا تھا، پہلا اور آخری آٹوگراف جو انہوں نے دیا تھا۔ اس کے بعد نہ کبھی کسی سے لیا اور نہ کبھی کسی نے دیا، نہ میں نے مانگا۔ انہوں نے لکھا، ماضی راک کا سمندر ہے جو مکمل تو نہیں لیکن کچھ حد تک بجھ چکا ہے، جبکہ مستقبل ایک خوشنما خواب کی مانند ہے، ایک ایسا خواب جو اچانک سے بدرنگ ہو کر ایک برے عکس میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ
ہاں یہی حال، یہ ایک ریت کے دریا کی مانند ہے جو تیزی سے پھسل رہا ہے۔ اس پر اپنے قدم مضبوط رکھو، نہ رکھ پائی تو پھسل جاؤ گی۔ اگر توازن بگڑا یا پیچھے کی جانب گری تو وہ آدھی بجھ چکی راکھ کسی خوفناک آگ اگلتے اژدہے کا روپ دھار کر تمہیں نگل جائے گی۔ جلن اتنی ہوگی کہ جینا محال ہو جائے گا، دم گھٹنے لگے گا اور خود بھی جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ اور اگر پھسل کر آگے پہنچ گئی تو وہ خوشنما سیراب نما خواب تپتے تمہیں صحرا میں چھوڑ آئیں گے، اور وہاں پٹکتے برے سائے تمہیں کبھی چین سے سونے نہیں دیں گے۔ میں پھر کہتی ہوں، اپنے قدم مضبوط رکھو، خود کو پھسلنے مت دو، اپنے قدم مضبوط رکھو۔ یہ الفاظ اتنے گہرے تھے کہ میرا ننھا دماغ اس وقت ان کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں پایا، بس آخری سطر یاد رہ گئی کہ اپنے قدم مضبوط رکھو، انہیں مضبوطی سے گاڑے رکھو۔ آج تقریباً 8 سال بعد ان کے لفظوں کی سمجھ آئی ہے، اور اب میں انہیں ملنا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے قدم مضبوط نہیں رکھ پائی میم، نہیں رکھ پائی، میں پھسل گئی ہوں۔ کبھی ماضی کی بجھ چکی راہ کی چنگاریاں میرا وجود جلانے لگتی ہیں تو کبھی مستقبل کے برے سائے، وہ برے خواب مجھے سونے نہیں دیتے۔ مجھے لگتا ہے میں لمحہ بلمحہ ختم ہو رہی ہوں، میرا جسم بھر بھرا ہو کر ریت کی مانند بہہ رہا ہے، سب ختم ہوتا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے میرے اندر باہر سے سب ختم ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ان اندھیری گلیوں میں دور، کہیں بہت دور، ایک مدھم سی ٹمٹماتی روشنی نظر آتی ہے، کسی جگنو کی مانند، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے کی غرض سے، اور میں بے ساختہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہوں۔ اس اندھیر نگری سے خوف آنے لگا ہے مجھے، لیکن جتنا میں اس روشنی کے پیچھے بھاگتی ہوں اتنا ہی وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی تو نظر آنا بند ہو جاتی ہے، جب تک ہار کر بیٹھ جاتی ہوں تو وہ پھر سے اپنی جھلک دکھلاتی ہے، میں پھر سے اٹھتی ہوں، پھر سے بھاگتی ہوں، لیکن اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی کھیل کھیل رہی ہے میرے ساتھ، خود ہی غائب ہو جاتی ہے، اور جب میں بری طرح ہارنے لگتی ہوں تو پھر اپنی جھلک دکھلا کر مجھے مکمل طور پر ہارنے سے باز رکھتی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے یہ اندھیر گلیاں جن میں بھٹک رہی ہوں، یہ باہر نہیں ہے، یہ تو میرے اندر کا اندھیرا ہے جو مجھے بھٹکائی ہوئی ہے۔ ہاں، میرے اندر کا اندھیرا، کبھی نہ ختم ہونے والا اندھیرا۔ کیا ہی اچھا ہو اگر کوئی ٹمٹماتا چراغ مل جائے، جیسے اندھے کو روشنی مل جائے، گونگے کو زبان اور بہرے کو سماعت، جیسے کسی معذور کو مضبوط سہارا، کسی بھٹکے ہوئے کو رہنما۔ شاید بھٹکنا مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں اس اندھیر نگری میں وہ کون سی ذات ہے جو مجھے مکمل طور پر بھٹکنے بھی نہیں دیتی؟ کون ہے وہ جو ایک مدھم سی روشنی کی جھلک دکھلا کر مجھے پھر سے سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ کون سی ذات ہے وہ جو مجھے گرنے کے بعد اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ آخر کیوں؟ کیا رشتہ ہے میرا اس سے جو اندھیر نگری میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا؟ کون ہے وہ؟ وقت کم ہے اور سوال زیادہ ہیں اور جواب جیسے ناممکن۔ کیا کوئی ہے جو اس اندھیر نگری میں میری رہنمائی کو آئے، جو مجھ سے ملائے؟ کوئی ہے؟ شاید کوئی نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو میں فیک ہوں، میں وہ نہیں جو دکھتی ہوں، جو کہتی ہوں۔ ہاں، تم سچ کہتے ہو، میں فیک ہوں، کیونکہ میں جو ہوں وہ تم کبھی دیکھ نہیں پاؤ گے۔ میں کیا ہوں تم کبھی محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ میں ایمان بنت عبداللہ وہ نہیں رہی جو میں تھی۔ جو میں تھی تم اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے، اور جو میں ہوں تم اسے محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ میں تمہاری دسترس سے بہت باہر ہوں، کیونکہ میں اپنی دسترس میں بھی نہیں رہی۔ میں بھٹک گئی ہوں، ہاں میں بھٹک گئی ہوں۔ مبارک ہو تمہیں، تم جیت گئے، میں ہار گئی، میں بھٹک گئی ہوں، تم جیسی ہو گئی ہوں، ایسا ہی چاہتے تھے نا تم، اور اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہوں۔ ہم شادی کب کریں گے؟ وہ پھر سے سوال لے آیا تھا۔ ایمان نے رک کر اسے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ واک کرتے ہوئے ایمان کے ہاسٹل کی جانب جا رہے تھے۔ پہلے آپ کوئی جاب وغیرہ تو کر لیں، میرے گھر والے ایسے مانیں گے نہیں۔ کیا مطلب جاب کر لوں؟ میں کما تو رہا ہوں، اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ ہمیں سکڑ گئی تھی، یوں جیسے ایمان نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہو۔ اچھا، اور اگر میں کہوں مجسمہ سازی چھوڑ دیں تو؟ ایمان نے الٹا سوال کیا۔ معصیل ساکت ہوا۔ کیا مانگ رہی تھی وہ؟ اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ تم کہو تو جوا چھوڑ دوں گا۔ میں نے مجسمہ سازی کی بات کی ہے۔ اگر میں یہ شرط رکھ دوں تو کیا کریں گے آپ؟ اس نے پہلی بار معصیل کے چہرے پر بے بسی دیکھی تھی۔ کس سے چنتا وہ، ایمان یا پھر اپنی شناخت؟ پر کوئی وجہ بھی تو ہو نا، وہ احتجاجاً بولا۔ بس میں کہہ رہی ہوں اس لیے۔ وہ جان بوجھ کر اڑی رہی، جاننا چاہتی تھی کیا وہ اپنی شناخت آسانی سے چھوڑ دیتا۔ ہاں میں چھوڑ دوں گا۔ وہ جو اپنی خوشی پر کسی کی جان بھی قربان کر سکتا تھا، وہ اس کی خوشی کے لیے اپنی شناخت قربان کرنے کو تیار تھا۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو پھر کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے؟ وہ اب ٹریک پر آ رہی تھی۔
دیکھو ایمان، مجھے جاب کرنا نہیں پسند۔ میں نے 18-19 سال کی عمر میں ویلنسیا آنے سے پہلے ایک بہت بڑی گورنمنٹ جاب حاصل کی تھی، ٹیسٹ پاس کر کے، پر وہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ میں جاب کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ وہ کتنی آسانی سے بتا رہا تھا جبکہ ایمان افسردہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ عبداللہ شہاب کی ایک اور نشانی پوری ہو چکی تھی۔ وہ کما نہیں سکتا تھا، ہلال رزق تو بالکل نہیں۔ تو پھر مجھے کیا کھلائیں گے؟ وہ چڑ گئی۔ عبداللہ شہاب کا خیال اس کے زخم ادھیڑ دیتا تھا۔ اس کے چڑھنے پر ماسیل نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارے لیے جاب کر لوں گا۔ آخر کب تک؟ چند مہینے، پھر آپ کہیں گے مجھ سے نہیں ہوتا، پھر کیا کریں گے ہم؟ وہ سراپا سوال تھی۔ وہ خاموش رہا۔ یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں جاب کروں گی اور ہم دونوں کا پیٹ پالوں گی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کے چہرے تک پر کڑواہٹ تھی۔ ویسے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، پر میں ایسا نہیں چاہوں گا۔ وہ گہرا سانس لیتے گویا ہوا، نظریں ایمان سے ہٹا کر اب ادھر ادھر جما دی تھی۔ تو پھر جوا کھیلیں گے یا ڈاکہ ڈالیں گے؟ مجھے حرام کھلائیں گے؟ وہ پتہ نہیں کیوں اتنی کڑوی ہو رہی تھی۔ اس کا مذاق اڑا رہی تھی، اپنا، ہاں شاید اپنا، کہ اس نے خود کے لیے کس شخص کی محبت کو اپنا لیا تھا، ایسا شخص جو اسے حلال رزق تک نہیں کھلا سکتا تھا۔ ایمان پلیز یار اتنا مت سوچا کرو۔ وہ اس کی اوور تھنکنگ سے پریشان تھا، اس لیے بے بسی سے بولا۔ مسٹر ماسیل، ایک بت بنانے کے علاوہ آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ کوئی خوبی، کوئی ہنر؟ مجسمہ گری کو آپ سے چھین لیا جائے تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ ماسیل کے دل پہ گھونسا پڑا تھا۔ وہ ماسیل دبت ساز کو کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی ہنر نہیں تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ بہت اکھڑی اکھڑی سی تھی، چہرے پر ذرا بھی تازگی نہیں تھی۔ جاب کے بعد وہ زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ پلیز ایمان ایسے مت کہو، تم تو مجھے جانتی ہو۔ اس کا دل کیا ایمان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے دل کے جذبوں کی گہرائیوں تک محسوس کروائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جاب کرنا صرف آپ کے لیے مشکل ہے، باقیوں کے لیے بہت آسان ہے؟ وہ دونوں پتھریلی سڑک کے بیچ کھڑے تھے۔ یہ دیکھیں، ایمان نے شوز کے اندر سے اپنا داہنا پاؤں نکالا۔ اس نے موزے نہیں پہن رکھے تھے، اس کے پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ جاب صرف مجھے ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی بیمار کر رہی ہے۔ یہ میرے پاؤں سارا دن کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے سوج چکے ہیں۔ میرا مائیگرین مسلسل اسکرین پر کام کرنے کی وجہ سے نہیں جاتا۔ میرے کندھے اتنے اکڑے ہوئے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے درد کرتے ہیں۔ ایک پوزیشن میں بیٹھنے کی وجہ سے میری ٹانگوں کا درد نہیں جاتا۔ میں دن میں 100 بار بھی کرسی سے اٹھوں تو مجھے فائدہ نہیں دیتا بلکہ مجھے تھکا دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں جاب کرنے کے لیے بنی ہوں؟ اتنا کچھ سہنے کے بعد میں پھر بھی جاب کر رہی ہوں، صرف اس لیے کہ حلال کما سکوں، اور آپ مجھے حلال نہیں کھلا سکتے؟ واو! آخری بات پر جیسے اس نے رکھ کر چپیڑ ماری تھی۔ ماسیل حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی چہرے سے بیمار لگ رہی تھی۔ ایمان، اس نے ایمان کو پکارا۔ میرے باپ نے ساری عمر یہی کیا تھا۔ اس کا لہجہ سر تھا۔ میں ایسا نہیں کروں گا، اس نے دہائی دی تھی۔ ایمان نے خاموشی سے اپنے پاؤں بند جوتوں میں اڑس لیے۔ انہوں نے محبت کی دوسری شادی کی اور اپنی محبوبہ بیوی سے یہی وعدے کیے تھے۔ ایمان نے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں، پر افسوس وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہ پائی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ ماسیل ساکت کھڑا اسے سن رہا تھا۔ دو مختلف لوگوں کا ایک ساتھ زندگی گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا مسٹر ادم، یہ بات مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہ رکی نہیں، اس کے پاس سے نکلتی چلی گئی، اور پھر پیچھے ماسیل اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا وہ کسی کی غلامی نہیں کر سکتا۔ وہ تو اس لیے خدا سے بھی لڑتا رہتا تھا جو انسانوں کو اپنے احکامات پر چلنے کا کہتا ہے، پر وہ کہاں سننے والی تھی۔ والدین ہمارے پہلے قصوروار، آج کے پیرنٹس ہمارے پہلے دشمن ہیں۔ اس کا یونیورسٹی میں سیشن تھا، بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کا سیشن لینے آئے تھے اور اب خاموشی سے بیٹھے اسے سن رہے تھے۔ آپ لوگوں کو لگے گا میں غلط بول رہا ہوں، پر میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن کیسے یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ کیا کسی نے بتایا تھا اسے کہ وہ سیاہ پینٹ پہ گرے زیتون رنگ کی شرٹ پہنے کس قدر دلکش لگ رہا تھا؟ سیاہ جوتے چمچم کر رہے تھے اور ایسے ہی اس کا وجود چمکتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنے بچوں کو 2-3 سال کی عمر میں موبائل پکڑا دیں گے، اسے یوٹیوب کھول کر دے دیں گے اور پھر یہ توقع کریں گے کہ آپ کے بچے تو بہت ہی شریف اور معصوم ہیں اور رہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا گمان سچا ہے یا پھر آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے؟ وہ آج براہ راست والدین سے مخاطب تھا۔ سامنے بیٹھی نسل بھی چند سالوں بعد اس رتبے پر فائز ہونے والی تھی اور وہ چاہتا تھا انہیں سمجھا دے آخر والدین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ جس عمر میں آپ کو چاہیے اپنے بچے کو باہر لے جائیں یا اسے مٹی میں کھیلنے دیں، اسے قدرت سے قریب ہونے دیں، انہیں چرند پرند اور حشرات دیکھنے دیں تاکہ وہ کائنات پر غور کر سکیں۔ چلیں باہر نہ صحیح پر اپنے گھر کے باغیچے میں ہی۔ اس عمر میں آپ نے اسے موبائل فون پر لگا دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا سائنسدان بن جائے۔ کیا آپ نے دماغ پر بھی پٹی باندھ لی ہے؟ وہ فون پر ناچ گانا دیکھ کر بڑا ہوگا اور پھر آپ امید رکھیں گے کہ آپ کا بیٹا ایک بڑا انسان بنے گا۔ کیا بڑے انسان کا مطلب بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔
آپ نے اپنے بچوں کو ذہنی بیماری میں مبتلا کر کے جوان کیا اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو کر آئنسٹائن بنے گا، آپ کا نام روشن کرے گا۔ مضحکہ خیز۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے اپنے بچوں کو بچپن میں ہی فون دے کر اسے گھر کی چار دیواری میں بند کر کے اس سے آپ نے ڈرپوک انسان بنا کر بڑا کیا ہے، تو کیسے آپ کا بیٹا یا بیٹی بہادر ہوں گے؟ یہ مائیں، یہ آج کل کی مائیں، انہوں نے اپنے بچوں کو زنگ لگا دیا ہے۔ ہماری پچھلی 2 نسلیں ان ماؤں نے تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ اس کا لہجہ آج سخت تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ہماری پرورش ٹھیک سے نہیں ہوئی؟ پہلا سوال ابھرا تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت ٹھیک سے نہیں ہوئی، پرورش میں آپ لوگوں کو سب ملائے۔ اس نے نگاہ ہال پر ڈالی۔ پتہ آج سے 2 نسلیں پہلے تک ہماری ماں اتنی بھولی تھیں کہ انہیں دنیا کا کچھ نہیں پتہ تھا۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، پر انہوں نے اپنی اولاد کو غلط اور صحیح کی تمیز سکھائی۔ انہیں چند اسلامی واقعات پتہ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو مضبوط بنایا۔ پر پچھلی 2 نسلوں میں جو ریڈی میڈ سی مائیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، ان کی وجہ سے آج ہماری نوجوان نسل اس قدر بزدل ہو گئی ہے کہ حق بات کرنا تو دور، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حق ہوتا کیا ہے۔ کیا سکھایا ہے آپ نے اپنے بچوں کو؟ کبھی سوچا کہ حشر کے روز جب آپ کی پکڑ ہوگی کہ میں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اسے کائنات سر کرنے بھیجا، اور تم نے اس انسان کو چھوٹا سا ڈرپوک سا بیبی بنا دیا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تو کیا جواب دیں گی آپ؟ وہ سانس لینے کو رکا۔ آج کے باپ کو خیر پیسوں کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ حرام کما کر اپنے بچوں کو آج کی مادیت پرستی کی دوڑ میں شامل کر رہا ہے۔ وہ جو دنیا دیکھ چکا ہے، پھر بھی وہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھا رہا سوائے اس کے کہ بڑی ڈگری لو، بڑا بزنس کرو اور خوب پیسہ کماؤ۔ کیا ہم بس یہی کرنے آئے تھے؟ یو نو وٹ، ہم نے اپنے بچوں کو گوروں کی طرح کا رہن سہن تو دے دیا ہے، اپنے بچوں کو ہر طرح سے ویسا تو بنا دیا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ویسا مائنڈ سیٹ نہیں دے پائے؟ کیوں ہمارے بچے ان جیسے ماحول میں رہ کر بھی آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھنے کی بجائے صرف مادیت پرست چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ ہمیں کورس کی کتابیں پڑھنے کا تو کہتے ہیں، کم مارکس لانے پر ہمیں لعنت ملامت تو کرتے ہیں، پر کیوں ہمیں وہ کتابیں پڑھنے کو نہیں کہتے جو ہمارے ذہن کو کھولنے میں مدد دیں؟ کیا آپ کا مقصد صرف اچھی زندگی جینا اور مر جانا ہے؟ میرا سوال ہے آج کی ماؤں سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنے بیٹے کو خود سے اس قدر قریب کر کے کب تک اپنا بنا کر رکھ لیں گی؟ آج کی مائیں بارش بھی ہو تو کہتی ہیں اسکول نہ جاؤ، کالج نہ جاؤ، دن میں ہزاروں فون کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کو کہ اپنی محبت کم کر دینی چاہیے، پر آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے بچوں کو سروائیو کرنا کیسے سکھانا ہے، مشکل وقت میں، مشکل حالات میں کیسے رہنا ہے۔ ارے سروائیو کرنا تو دور کی بات ہے، آج کی نسل کا نوجوان لڑکا بھی اتنا نازک ہو چکا ہے کہ وہ آفس میں اے سی کے نیچے بیٹھ کر کام بھی نہیں کر پاتا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے جاب نہیں ہوتی، میں ویڈیوز بناؤں گا، پیسہ کما لوں گا۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں جس میں آج کی نوجوان نسل کی پستی کو بیان کر سکوں۔ ان حالات میں ہم کیسے لڑیں گے کوئی جنگ؟ کیا سب مائیں بھول گئی ہیں ہمیں ایک جنگ لڑنی ہے؟ آخری وقت میں فتنوں کے خلاف کیسے لڑیں گے ہم وہ جنگ، جبکہ ہم تو خود اپنی اولاد کی شکل میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ بولا تو بولتا چلا گیا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، تمام مائیں ایک بار میری بات غور سے سن لیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یقین کریں آج آپ پریشان ہیں، آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، کچھ ڈرگز لیتے ہیں، کچھ برے کاموں میں ملوث ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں جب یہ بچے اس قدر پستی میں گر جائیں گے کہ آپ سے لڑائی کریں گے۔ جانتے ہیں کس لیے؟ ایک لڑکا اپنے میل بیسٹ فرینڈ سے شادی کرنا چاہے گا، ایک لڑکی لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہوگی، اس کی شروعات ہو چکی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب یہ کھلے عام ہوگا۔ ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، آج آپ چاہ رہے ہیں آپ کے بچے باہر چلے جائیں، لندن، امریکہ، یورپ میں سیٹلڈ ہو جائیں۔ کیا آپ نے کبھی وہاں رہنے والے پاکستانیوں سے، چل مسلمانوں سے ہی صحیح، پر پوچھا ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ یقین کریں وہ ماں باپ رو رہے ہیں کیونکہ ان کے بچے گہری کھائیوں میں چھلانگیں لگا چکے ہیں۔ جب وہ لندن میں تھا تو اکیڈمی میں اس کے پاس ایسے بہت سارے کیس آئے تھے جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر بہت پریشان تھے۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا مسلمان لڑکا خودکشی کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ کسی جارج سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں باپ کے لیے کسی موت سے کم نہیں ہے، یہ وہاں کھلے عام ہو رہا ہے، اور آپ نے اپنی اولاد کو اسی جانب راغب کر دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ وہ دنیا دیکھ کر آیا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم ٹیکنالوجی کو کتنی آسانی سے استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی غلط کاموں میں۔ کیوں ہمارے بچے یہ نہیں سوچتے کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے بنتی ہے، کون بناتا ہے؟ کیوں ہمارے دماغوں سے سوال مٹ چکے ہیں؟ کیوں ہم اتنے الجھ گئے ہیں کہ سوال کرنا ہی بھول چکے ہیں؟ پر ان ماؤں کا کیا قصور ہے جنہیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے آج کی اس مہنگائی کے دور میں خود جاب کرنا پڑتی ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اور اگر ہم جاب نہ کریں تو ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ؟ یہاں تک کہ اگر ہم پاکستان سے باہر رہیں اور جاب نہ کریں تو وہاں ہمیں یوز لیس سمجھا جاتا ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ایک پروفیسر تھی جو اسی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی۔ جاب کرنے سے منع نہیں کیا کسی نے، پر آپ خود دیکھیں، آپ ٹیچر ہیں، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں صرف ڈگری دے رہا ہے، وہ کچھ سکھا نہیں رہا، کوئی تربیت نہیں کر رہا۔ اگر آپ دن رات محنت کر کے اپنے بیٹے کو صرف ایک ڈگری دلواتی ہیں، اسے کچھ سکھا نہیں پاتی، تو اس سے بہتر ہے آپ اسے کم ڈگریاں دلوائیں۔
اس کے ساتھ رہ کر اسے وہ سکھائیں جو ایک انسان کو علم ہونا چاہیے. وہ انسان جسے علم دیا گیا ہے اسے وہ انسان بنائیں، اسے وہ مسلمان بنائیں. فرق پھر آپ خود دیکھیں گے. اور دوسری بات، اگر آپ باہر رہ کر اپنے بیٹے کو وہ نازک حسینہ بنا رہی ہیں جو کل کو کسی مرد سے شادی کر لے گا، تو اس سے بہتر ہے آپ لوگ گھر میں ہی رہ لیں، پر اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں. خدا کا واسطے اس مادیت پرستی سے نکل آئیں. آپ کے بیٹے بچپن سے دوسرے مردوں کی جانب راغب نہیں ہوتے، بلکہ وہ یہ سب دیکھتے ہیں اور عام سمجھ کر اس کی جانب بڑھتے ہیں. یہ زہر آپ لوگ ان کے اندر گھول رہے ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آخر کب تک آپ اپنی اولاد کے پہلے دشمن بنے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ یہ میری ہے. نو شی از مائن. 2 خوبصورت سے بچے ہسپتال کے اس کمرے میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. ان میں سے ایک جھگڑالو تھا جبکہ دوسرا خاموش دبا تھا. وہ دونوں ایک ننھی سی بچی کے کاٹ کے پاس کھڑے تھے. پہلی بار کم کو بچے نے ضد کی تھی. وہ دونوں 6 سال کے تھے. دونوں کی آنکھیں ایک جیسی تھیں. وہ اسپتال میں اپنی آنی سے ملنے آئے تھے جنہیں اللہ نے چھوٹی سی پری سے نوازا تھا. ان کی ماں کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہی تھیں. اس پورے کمرے میں صرف 2 بیڈ رکھے تھے. ایک بیڈ خالی تھا جبکہ دوسرے پر ایک عورت لیٹی تھی اور دونوں کاٹ رکھے جن میں 2 بچے تھے، بلکہ بچیاں تھیں. وہ دونوں بھاگتے ہوئے پہلے کاٹ کے قریب رک گئے. اندر پڑی بچی نے دونوں کی توجہ بر وقت کھینچی تھی. کم کو بچہ پہلے متوجہ ہوا تھا. اس سے پہلے وہ بچی کو چھوتا دوسرا بچہ غصے سے پھنکارا تھا. شی از مائن، ڈونٹ ٹچ ہر. اس نے پہلے بچے کا ہاتھ جھٹک دیا. یہ کتنی پیاری ہے نا. اس کے روکنے کے باوجود پہلے بچے نے اس پری کی گال کو چھوا، جبکہ بیڈ پر لیٹی عورت حیرانی سے دونوں بچوں کو اپنی بچی کے لیے لڑتے دیکھ رہی تھی. عبدل، ہاتھ، بیٹا آنی ادھر ہے. تبھی وہاں نرس آئی اور اس نے بچوں کی ماں کو بتایا کہ وہ غلط کاٹ کے پاس کھڑے تھے. تبھی ماں نے اپنے بچوں کو آواز دے کر انہیں انگلی کے اشارے سے دوسرے بیڈ کی جانب اشارہ کیا. اس کاٹ میں لیٹی بچی اب رو رہی تھی. واش روم کا دروازہ کھلا اور ماہم باہر آئی. عبدل، ہاتھ. وہ ان کی آنی تھی جس نے دونوں کو دیکھتی خوشی سے پکارا. دونوں نے اپنی آنی کو دیکھا لیکن وہ بچی کے کاٹ کے پاس سے ہلے نہیں. ماہم اب انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی. پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بھاگتے بھی اس کی جانب نہیں گئے. ماہم نے حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو اب کمرے میں داخل ہوئی، جبکہ بیڈ پر بیٹھی وہ عورت دلچسپ نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. اس نے بچوں کو نہیں روکا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ان کی ماں اپنی بہن سے ملنے کے بعد چلتے ہوئے ان کے قریب آئی. وہ تھوڑا جھک کر بچی کو دیکھنے لگی. شی از کیوٹ نا، ماشاء اللہ. وہ اب اپنے بچوں سے پوچھ رہی تھی. میں نے اسے پہلے دیکھا ہے، میں اسے پہلے اٹھاؤں گا. کم کو بچہ پہلی بار کسی بات پر اڑا تھا. ماں نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا. پر یہ ہماری نہیں ہے، ہماری منہا ادھر ہے. ماں نے دوسرے کاٹ کی جانب اشارہ کیا. نو شی از مائن. خوشیلا بچہ اتنی زور سے چیخا کہ اس بار بچی کی ماں بھی ڈر گئی. وہ دونوں کاٹ کے دونوں جانب کھڑے تھے. کم کو بچے کی نگاہیں بچی پر جمی تھیں. اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. بچی جو دوسرے بچے کے چیخنے پر ڈر گئی تھی وہ اب ادھر ادھر گردن ہلا رہی تھی. کم کو بچے نے بچی کی گردن پر 2 سفید نشان دیکھ لیے تھے. وہ اس کے لیے دلچسپی کا باعث تھے، جبکہ دوسرا بچہ غصے سے اپنے بھائی کو گھور رہا تھا. اس نے بچی کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. تبھی کم کو بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پہلی بار اس نے اپنے بھائی کو کسی کام سے روکا تھا. وہ اس کے بڑے بڑے نقصان کر دیتا، پر اس نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا. تم اسے ہرٹ کر دو گے، یہ بہت معصوم ہے، اسے مت چھوؤ. اور پھر کیا تھا؟ غصیلے بچے نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا. ان کی ماں یہ سب دیکھ رہی تھی. اس نے بیڈ پر بیٹھی بچی کی ماں کو دیکھا جو تھوڑا پریشان لگ رہی تھی. معذرت، بچوں کو لگ رہا ہے یہ ہماری بچی ہے. اس نے اپنے بچوں کی طرف سے معذرت کی. کوئی بات نہیں، بچی کی ماں مسکرائی. ہاتھ بیٹا. اس نے اب اپنے کم کو بیٹے کو پکارا. بچے نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا. اس کی ماں کی تھوڑی پر عجیب سا نشان تھا، چمکتا ہوا نشان. اسے وہ نشان کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملا تھا، لیکن آج اسے کاٹ میں لیٹی بچی کی گردن پہ 2 سفید نشان نظر آئے تھے اور وہ اسے بھلے لگے تھے. بھائی کو بھی دیکھنے دو، ماں نے پیار سے اپنے بچے کو پچکارا. اگر اس نے ہرٹ کیا تو؟ وہ پریشان ہوا. نہیں کروں گا میں ہرٹ. غصیلا بچہ تیزی سے بولا اور پھر فٹافٹ بچی کو اٹھانے لگا. اس کی ماں نے بچی اٹھا کر دینے میں مدد کی، جبکہ کم کو بچے کے چہرے پر پریشانی واضح تھی. اسے اپنے بھائی عبدل پر پہلی بار غصہ آیا تھا جسے وہ خاموشی سے ضبط کر رہا تھا. بچی کی ماں خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. عبدل اب بچی کو اپنے ننھے بازوؤں میں اٹھائے دوسرے بیڈ کی جانب گیا. آنی دیکھیں، شی از سو کیوٹ. وہ اب اپنی آنی کے پاس کھڑا انہیں ننھی پری دکھا رہا تھا. وہ بہت خوش تھا، جبکہ کم کو بچہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. وہ کاٹ کے پاس ہی کھڑا تھا. پھر اس نے چہرہ گھما کر بچی کی ماں کی جانب دیکھا. اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی 6 سالہ بچہ نہیں بلکہ 26 سال کا نوجوان لڑکا ہو. اس سے پہلے بچی کی ماں نام بتاتی. اس کا نام ہم ایمانے رکھیں گے.
بچی کو گود میں اٹھائے عبدل اب اپنے بھائی کی جانب آیا. وہ بچی کو لے کر خوش ہو گیا تھا. دیکھو نا آنی نے اپنی بیٹی کا نام منہا رکھ دیا ہے جبکہ ہمیں تو ایمانیں چاہیے تھی نا. اس کا غصہ جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا. پاکستان آنے سے پہلے دونوں بھائیوں نے پہلی بار مل کر کوئی پلان بنایا تھا بلکہ عبدل نے اپنے بھائی کے سر پہ تھوپا تھا. آنی کی بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام ایمانیں رکھیں گے. وہ پورا دن اپنی ماں کا سر کھاتا پر ان کے آنے سے پہلے ہی اس کا نام منہا رکھا جا چکا تھا. پر اسے تو ایمانیں چاہیے تھی. جانے کیوں اسے ایمانیں نام سے اتنی رغبت کیوں تھی. یہ لو تم بھی دیکھ لو. عبدل کا جب دل بھرا تو اس نے بچی اپنے بھائی کو تھما دی. اسے باہوں میں لیتے ہی ہاتھ کے چہرے پر عجیب سی خوشی ابھری. اس نے جھک کر بچی کی پیشانی کو چھوا بہت ہی محبت سے بہت ہی عقیدت سے. آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے بہت پیاری ذرا بھی نہیں روتی جبکہ منہا روئے جا رہی ہے. وہ بچی کو تھامتا اس کی ماں کے قریب گیا. وہ دونوں منہا کو منہے بنا چکے تھے. انہیں اپنی مرضی کے نام پسند تھے. آپ اس ہسپتال میں کب تک ہیں؟ اس نے بچی کی ماں سے پوچھا. شاید شام تک. ماں حیرانی سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی جو کتنا عجیب تھا اور اب کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں میں جب تک یہاں ہوں ایمانے سے ملتے آتا رہوں گا. وہ اب سنجیدہ سے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ وہ بچی کی ماں کا نمبر لے لے. میرے پاس موبائل فون نہیں ہے. بچی کی ماں پھیکا سا مسکرائی. اوہ. اس نے اب بچی کو واپس کارٹ میں لٹایا. آپ اپنے گھر کا پتہ بتا دیں ہم آ جائیں گے. وہ اپنی بات پر قائم تھا. بچی کی ماں ذرا ڈہری سہمی سی تھی. اس نے پھر بھی اپنے گھر کا پتہ بتا دیا. ایمانے کا خیال رکھیے گا یہ بہت خاص ہے بالکل میری موم کی طرح. بچے نے اپنی ماں کی جانب دیکھا جو اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی. گڈ بائی ایمانے میں تم سے جلد ملنے آؤں گا. اس نے جھک کر پھر سے بچی کو پیار کیا اور پھر وہ اپنی ماں کی جانب بڑھ گیا. وہ اب منہا کو دیکھ رہا تھا جبکہ عبدل کافی خوش نظر آ رہا تھا. وہ کبھی منہا کو دیکھتا تو کبھی ایمانے کو. دونوں میں ایک دن کا فرق تھا اور دونوں اسے پیاری لگ رہی تھیں. تم نے ایمانے کی موم کا نمبر لے لیا تھا؟ وہ اب واپس جا رہے تھے جب عبدل نے ہاتھ سے پوچھا. ان کے پاس موبائل فون نہیں تھا. اس نے سنجیدگی سے جواب دیا. تو ہم اس سے کیسے ملیں گے؟ اس سے ہاتھ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ بنا فون نمبر لیے آ جائے گا. اس کی تیوری چڑھ چکی تھی ناک پھول چکی تھی. میں نہیں جانتا. ہاتھ نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا. وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اب اپنی آنی کے گھر جا رہے تھے. منہا ان کے ساتھ تھی پر وہ دو تھے. انہیں ایمانیں بھی چاہیے تھی. عبدل تو ضدی تھا. واپسی کے وقت اس نے جتنا بڑا ڈرامہ کیا تھا وہ ہسپتال والوں کو بچی کی ماں کو یہاں تک کہ ان کی اپنی ماں کو ساری عمر یاد رہنے والا تھا. وہ ایسا ہی تھا. اس کا دماغ کبھی بھی کہیں بھی الٹ جاتا تھا. آپ ایمانے کو ہمیں دے دیں ہم اس کا خیال رکھیں گے. وہ اس کے پاس سے ہل نہیں رہا تھا. عبدل غلط بات ہے. جب اس کی ماں تنگ آ گئی تو گھوری سے نوازا. نہیں ہم ایمانے کو لے کر جائیں گے. اور پھر اگلے ہی پل اس کی چیخوں سے پورا ہسپتال جیسے کمرے کے باہر اکٹھا ہو گیا تھا. وہ ڈرامے باز تھا لیکن اتنا بڑا ڈرامے باز تھا یہ ہاتھ نے آج دیکھا تھا. وہ وہاں سے نہ ہلتا اگر ہاتھ اس کے کان میں سرگوشی نہ کرتا. اور اب وہ گاڑی میں بیٹھے تھے. وہ ایمانے کو چھوڑ آئے تھے. تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے کہا تم ایمانے سے ملنے کا طریقہ جانتے ہو. عبدل اب کھا جانے والی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا. اسے لگا تھا ہاتھ کے پاس ضرور کوئی طریقہ ہوگا. اس نے اس کے کان میں یہی سرگوشی کی تھی. ایمانے اگر ہماری ہوئی تو ہمیں مل جائے گی. ہاتھ کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا جبکہ عبدل کا دل کر رہا تھا اپنے بھائی کو اٹھا کر باہر پھینک دے. وہ آج ایمانے کو اپنے ساتھ لے کر ہی آتا پر اس کے بھائی نے بیچ میں آ کر کام خراب کر دیا تھا. وہ اسے کبھی معاف کرنے والا نہیں تھا. ایمان کو گرینری بہت پسند ہے. میں سوچ رہا ہوں پورے لان میں درخت لگوا دوں اور پورے انسٹیٹیوٹ کو بیلوں سے بھر دوں. وہ ٹیرس پہ کھڑا مارتھا سے ڈسکس کر رہا تھا. وہ بھول چکا تھا کہ ایمان نے اس سے حلال رزق کو لے کر کس قدر بحث کی تھی. اسے لگتا تھا کچھ بھی ہو جائے ایمان کتنا ہی جھگڑ لے پر اسے ہونا تو ماسیل کا ہی تھا نا بھائی. وہ اس کی محبت کو جو اپنا چکی تھی. وہ ایمان کو اپنی سمجھتا تھا. اس نے اپنی آنکھوں پر جانے کتنے خواب سجا لیے تھے جبکہ وہ نہیں جانتا تھا ایمان کوئی راستہ ڈھونڈ رہی تھی. وہ راستہ جو اسے ماسیل سے الگ کر سکے کیونکہ وہ ایک اور عبداللہ شہاب کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. پر وہ دماغ اور دل کی عجیب جنگ کے زیر اثر تھی. وہ ماسیل کے خواب بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی. وہ اس کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی تھی. اس نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی پر وہ دونوں مشرق اور مغرب جیسے تھے. ایک کا عروج دوسرے کا زوال تھا. وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ آخر کیسے سلمہ بیگم کو بتائے گی کہ وہ کسی پرائے شخص کی محبت اپنا چکی ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکی ہے. ابھی تک اس نے سلمہ بیگم سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا پر ایک نہ ایک دن تو کرنا ہی تھا. اس کے پاس بس 1 مہینہ رہ گیا تھا. صرف 1 مہینہ. وہ واپس چلی جاتی شاید ہمیشہ کے لیے. وہ کبھی پلٹ کر نہ آ پاتی اور اسی خوف سے اسے اکیڈمی کا یاد آیا. وہ یہ 1 مہینہ اکیڈمی جوائن کرنا چاہتی تھی. اس نے اپنے آفس بات کر لی تھی. ویلنسیا آفس سے اسے پاکستان میں موجود آفس میں ٹرانسفر کر دیا جاتا. اس کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا. وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی. اس لیے اسے اکیڈمی کی طرف سے جو ای میل کائنات کے ہوتے ہوئے موصول ہوئی تھی اس نے اسی ای میل پر اب جوائننگ کا پوچھا تھا
اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اکیڈمی والوں نے اسے بلا لیا تھا۔ وہ کل سے اکیڈمی جوائن کرنے والی تھی۔ اسی خوشی میں وہ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ وہ بے چین رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی اگلی صبح اس کی زندگی میں ایک بھیانک موڑ لانے والی تھی۔ میں لائیو آتا رہوں گا، تم پریشان مت ہونا۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ ہاتھ کچھ دنوں کے لیے ویلنسیا جا رہا تھا، اسے وہاں کی اکیڈمی وزٹ کرنا تھی۔ وہ سعد کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ سعد نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ اسے ہاتھ سے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ جب میں ورلڈ ٹور پر جاؤں گا تو میں ضرور لے کر جاؤں گا، پر ابھی یہاں کا پلیٹ فارم تم دیکھو، میں جلد واپس آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں میرے آنے تک تم اسکول کی جگہ کنفرم کر لو۔ سعد نے اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا۔ واقعی یہ کام تو سب سے زیادہ ضروری تھا۔ ہاتھ کا ارادہ اسپیشل بچوں کے لیے ایک اسکول بنانے کا تھا، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا جن کی شروعات انہیں ابھی سے کرنی تھی۔ ہاتھ نے ایک دو جگہ دیکھی تھیں جنہیں اب وہ سعد کے حوالے کر کے جا رہا تھا تاکہ وہ وزٹ کر کے کنفرم کر لے۔ سعد بہت سمجھداری سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے بہت متاثر تھا اور اسی کی طرح اب اپنے ذہن کو ایکٹیو رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ سعد چلا گیا جبکہ ہاتھ ایک ضروری کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ رات 1 بجے فری ہوا۔ اگلے صبح اس کی فلائٹ تھی۔ 1 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گیا، پر وہ گہری نیند کبھی نہیں سویا تھا، اور اس وقت بھی وہ کچی نیند کی ہی زیر اثر تھا جب اسے وہ خواب پھر سے نظر آیا۔ دلدل میں دھنستی وہ لڑکی بری طرح چیخ رہی تھی۔ سیاہ بارش میں اس کا آرجے والا بیگ دلدل کے باہر پڑا رہ گیا تھا۔ عبدل کی ایک زوردار پکار پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا یہ خواب تھا، پر وہ اس خواب سے نہ پیچھا چھڑا پاتا تھا اور نہ اس خوف سے باہر نکل سکتا تھا۔ وہ بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکا کر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور کھلے سے ٹراؤزر میں وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے جب بھی یہ خواب نظر آتا وہ عجیب خوف میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ کسی سے نہ ڈرنے والا ایک خواب سے ڈر جاتا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے مس ایلف کی وہ چیٹ اوپن کی جہاں انہوں نے کسی ایمان نامی لڑکی کا نمبر سینڈ کیا تھا جس کا وہ بیگ تھا۔ اس نے نمبر ملایا پر وہ بند جا رہا تھا۔ اس نے فون واپس رکھ دیا۔ اس کے لیے وہ لڑکی اتنی اہم نہیں تھی کہ بار بار فون کرتا۔ ایک بار اس نے پہلے کال کی تھی، پر اچانک ہونے والے روڈ حادثے کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پایا تھا، اور آج اس کا نمبر بند تھا۔ آخر کون ہے یہ لڑکی؟ کیوں نظر آتی ہے بار بار؟ وہ جھنجھلا اٹھا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ 8 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ وہ 3 گھنٹے ہی سو پایا تھا۔ اس میں اس نے یہ خواب دیکھ لیا تھا۔ اسے اب نیند نہیں آنی تھی۔ وہ جانتا تھا کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد وہ اب لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کا میل باکس سینکڑوں ای میل سے بھرا پڑا تھا۔ وہ اب کام کی ای میلز کو پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خواب اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا، اور ای میلز پڑھنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگلا لائیو سیشن اسے کس موضوع پر کرنا تھا۔ قصہ گو ریلوے اسٹیشن۔ اس روز وہ کالج سے سیدھا ریلوے اسٹیشن آئی تھی۔ بارش تیزی سے جاری تھی، جیسے آج برس کر بھی کبھی نہ برسے گی۔ سلمہ بیگم نے اسے فون کیا تھا۔ اس کے نانا ابو ٹرین سے آ رہے تھے اور ایمان اس وقت انہیں لینے آئی تھی۔ بارش کے باعث اس کی سیاہ ویلویٹ کی موٹی شال بھیگ چکی تھی۔ موسم سرما کے آغاز میں ہونے والی بارش ٹھنڈ میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اب اسٹیشن پہ کھڑی ٹرین آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیگ کندھے پہ ڈالے سفید یونیفارم میں وہ سیاہ شال لپیٹے کھڑی تھی۔ پاؤں میں سیاہ جوتے تھے۔ ہوا چلنے کے باعث شال اڑ رہی تھی۔ جب ٹھنڈ بڑھنے لگی تو ویٹنگ کے لیے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ چہرے پر اس نے ماسک لگا رکھا تھا۔ شال گیلی ہونے کی وجہ سے اسے ہوا مزید ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار اسٹیشن آئی تھی اور کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ سلمہ بیگم بار بار فون کر رہی تھیں۔ امی میں اسٹیشن پر ہوں۔ ہاں میں نانا ابو کو ڈھونڈ لوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ فون پر زور زور سے بول رہی تھی کیونکہ نیٹ ورک مسئلہ کر رہا تھا۔ شال ہے میرے پاس، تھوڑی بھیگ گئی ہے پر گزارا ہو جائے گا۔ وہ جب سردی سے کانپ رہی تھی جلدی جلدی بولتی فون بند کر گئی۔ اس نے اپنی شال کو ہاتھ لگایا جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے فوراً شال اتاری اور اسے تہہ لگا کر بازو پہ ڈال دیا۔ اس کے سر پہ اب ایک پتلا سا سفید دوپٹہ تھا۔ ٹرین آ کر رک گئی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اترنے والی سواریوں میں اپنے نانا ابو کو ڈھونڈنے لگی، اور تبھی اسے ایک جھٹکا لگا۔ کسی نے ہولے سے اس کے کندھوں پر ایک بڑی کھلی سی ڈینم کی جیکٹ ڈال دی۔ وہ پہلے ڈری اور پھر حیران رہ گئی۔ اس کی دائیں جانب گیلے بالوں والا ایک لڑکا کھڑا تھا۔ سفید شرٹ پر اس نے آسمانی رنگ کی ڈینم کی جیکٹ پہن رکھی تھی جو اب اتار کر ایمان کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ حیران رہ گئی۔ شاید وہ اسے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے پہن لیں، وہ اس کی جانب دیکھے بنا کہتے آگے بڑھ گیا، یوں جیسے بھیڑ میں گم ہو گیا ہو۔ وہ حیران تھی، پریشان بھی، کہیں کسی نے دیکھ نہ لیا ہو۔ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ 100 طرح کے وسوسے اس کے دل میں منڈلانے لگے، پر لوگ بارش کی وجہ سے اتنی ہڑبڑاہٹ میں تھے کہ کسی نے محسوس تک نہ کیا۔ ایمان کی نظریں اس کے گم ہونے تک اسے تکتی رہیں۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز صاف سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری اور پھر جیکٹ کو پہنتے آگے بڑھ گئی۔ نانا ابو سے کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے۔
قرآن اکیڈمی اس کی سوچ سے زیادہ بڑی تھی۔ وہاں ایڈمیشن لینے والے اسٹوڈنٹس کی فیس کچھ وقت بعد واپس کر دی جاتی تھی۔ وہ یہ راز جان کر حیران رہ گئی تھی۔ اندر 2 بڑی لائبریریاں تھیں، ایک بڑا سیمینار ہال۔ اتنے اسٹوڈنٹس، وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہاں صرف قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی بلکہ ایک پورا سسٹم بنا ہوا تھا جہاں ماڈرن دور کو سمجھنے میں آسانی ملتی تھی۔ ٹیکنالوجی، سائنس اور قرآن وہ سب ایک ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ آج اکیڈمی میں پہلے سے زیادہ چہل قدمی تھی۔ کوئی خاص لیکچرر آ رہا تھا، کوئی بڑا اسپیکر۔ اس کا تو پہلا دن تھا، اسے یہی لگا کہ روز ہی ایسا ہوتا ہے۔ اس نے فارم فل کر کے جمع کروایا، اسے رجسٹر کر لیا گیا تھا۔ یہاں بہت سے نان مسلم اسٹوڈنٹس تھے جو اسلام کے بارے میں جاننے آئے تھے۔ وہ سیمینار ہال میں بیٹھے تھے، اس کے سامنے اسٹیج پر کسی کو آنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اس کا اکیڈمی کا چیف ڈائریکٹر جو اسے اسپانسر بھی کر رہا تھا۔ اکیڈمی کو بنے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن محنت کی وجہ سے یہ چند سالوں میں ہی بڑی اکیڈمی بن گئی تھی۔ ہاتھ کے نام پر وہ تھوڑا حیران ہوئی، البتہ اسے اپنی سانس سے رکتی ہوئی محسوس ہوئی جب اس نے ہاتھ کو اسٹیج پر دیکھا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل رکنا کسے کہتے ہیں، اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھا، عین سامنے، سب کی توجہ کا مرکز۔ ہاتھ، خوبصورت سا شخص، شاندار سراپا لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ڈریس پینٹ میں ملبوس تھا، اس نے ٹائی نہیں لگا رکھی تھی، سفید شرٹ پر اولیو رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، بے یقینی کسی کیفیت میں۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ پچھلے 4-5 سالوں میں ایک بھی دن بھول نہیں پائی تھی۔ وہ اسے واضح نظر آ رہا تھا، پر اسے اتنے ہجوم میں بھلا امی ایمان کہاں نظر آتی؟ وہ نانا ابو کا ہاتھ تھامے انہیں پکڑ کر اسٹیشن سے باہر نکل رہی تھی۔ بارش پہلے سے کم ہو چکی تھی۔ اسے جیکٹ پہننے کے بعد کافی سکون محسوس ہوا تھا۔ گو کہ یہ موٹی اور گرم نہیں تھی، پر وہ پرسکون تھی کہ گیلی قمیض سے کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیکٹ نے شال جیسا کام کیا تھا۔ اس نے رائڈ کروائی تھی، اس کی کیب پہنچ چکی تھی۔ وہ نانا ابو کو گاڑی میں بٹھا رہی تھی جبکہ اس کی نظر سڑک کی دوسری جانب پڑی۔ سامنے ہی بینش اس شخص کے ساتھ کھڑی تھی جو اسے اپنی جیکٹ دے کر گیا تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کے گن گاتے بینش تھکتی نہیں تھی، یا پھر کوئی اور؟ اس نے پل بھر کو سوچا۔ وہ کئی لمحے دیکھتی رہی۔ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، وہ بڑبڑائی اور پھر گہرا سانس لیتے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ نے بینش اور اس لڑکے کو لے کر جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ اس کا دل خاموش ہو گیا۔ اس نے سر جھکا کر اس جیکٹ کو دیکھا جس سے اٹھتی مسحور کن خوشبو اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ اس خوشبو سے سالوں سے واقف ہو، جیسے یہ جیکٹ اسی کی ہو۔ نانا ابو اب کچھ بات کر رہے تھے۔ اس نے سر جھٹک کر اس گرے آنکھوں والے لڑکے کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہا۔ وہ اب نانا ابو کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، پر لاشعور میں وہ جیسے چپک کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے باتوں باتوں میں بینش سے اپنے ریلوے اسٹیشن جانے کا ذکر کیا، اور پھر اسے کنفرم ہو گیا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر جو شخص بینش کے ساتھ تھا وہ اس کا کزن عبدل ہی تھا۔ چاروں جانب اوس پڑ چکی تھی۔ اس نے جیکٹ کو بنا دھوئی اپنے صندوق میں رکھ دیا۔ وہ جذبات کو دبا دینے کی عادی تھی۔ اس کے مطابق جو احساسات آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے انہیں قید کر دو، اور اس نے قید کر دیے تھے اپنے تمام جذبات کو، تمام احساسات کو، اور یہ احساسات تب تک جاگ اٹھتے تھے جب بینش اس کا ذکر کرتی تھی۔ اس نے تنگ آ کر بینش سے رابطہ ختم کر دیا تھا، رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، پر بینش اسے بھولی نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے سب سے الگ اور منفرد بیگ لائی تھی، پر جب وہ ویلنسیا آ گئی تو اس نے بالکل ہی بات کرنا چھوڑ دی تھی، اور پھر وہ اسے دوبارہ نظر آیا۔ وہ پاکستان سے لوٹ رہی تھی، اور وہ پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ وہ گرے آنکھوں والا شخص اسے تمام جزیات سے یاد تھا۔ کتنا مشکل تھا دل کو سمجھانا، جوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا جو ضد پہ اتر آتا تھا، اور پھر وہ شخص مسٹر گرے نکلا۔ مسٹر گرے جس سے وہ اپنی ہر الجھن کا حل پوچھنے جاتی تھی، جس سے وہ اپنے ہر سوال کا پچھلے 4 سالوں سے جواب مانگ رہی تھی۔ وہ مسٹر گرے جس نے اس کی بہت ساری الجھنوں کو سلجھایا تھا۔ وہ جب لائیو آیا تو اور کوئی نہیں، عبدل تھا۔ وہ عبدل جس کے بارے میں وہ برسوں سے سنتی آئی تھی۔ وہ عبدل جو اسے اپنی جیکٹ دے گیا تھا بنا اس کی جانب دیکھے۔ وہ عبدل جو دنیا کے لیے ہاتھ تھا۔ اگر وہ ہاتھ تھا تو عبدل کون تھا؟ اور اگر وہ عبدل تھا تو ہاتھ کون تھا؟ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ میں ہاتھ ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہوں گے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے میں بالکل نیا ہوں۔ میں نے اس اکیڈمی کی بنیاد کافی سالوں پہلے رکھی تھی، جب مجھے لگا ہر ملک میں ایسا کوئی نظام ہونا چاہیے جو لوگوں کی الجھنوں کو سلجھا سکے، جہاں آپ اور میرے جیسے لوگ وہ سب جان سکیں جس کی ہم تلاش میں ہیں۔ پہلا قدم مشکل تھا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب لوگوں کا جو اس وقت اس اکیڈمی کو چلا رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، میری غیر موجودگی میں بھی جنہوں نے اس اکیڈمی کا وقار برقرار رکھا ہے۔ وہ شائستگی سے بول رہا تھا جبکہ ایمان وہاں بیٹھی تو تھی، پر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اللہ نے اس شخص کو اس قدر قریب کیوں بھیج دیا تھا، سب جانتے بھی بھی، اب جبکہ اس کی زندگی میں ماسیل تھا جس نے آج صبح اسے سفید پھولوں کا گلدستہ بھیجا تھا۔ جب ماسیل اس کی زندگی میں آ گیا تھا تو پھر ہاتھ کیوں؟ اسے تقدیر کی اس بے رحمی پر رونا آیا تھا۔
اپریل کا مہینہ تھا، موسم بہار آ چکا تھا، اب گرم کپڑوں کی ضرورت نہیں رہی تھی اور ایمان نے پہلی بار بہار کو محسوس کیا تھا۔ اسے موسم بہار کبھی اٹریکٹ نہیں کر پایا تھا، اسے پھول کچھ خاص پسند نہیں تھے، حالانکہ اسے سبزہ بہت پسند تھا، پر اسے ہمیشہ سے موسم خزاں پسند تھا۔ موسم برسات میں درختوں کے زرد پتوں سے ڈھکی سڑکیں اسے ہمیشہ اٹریکٹ کرتی تھیں۔ وہ بول رہا تھا، جانے کتنی دیر بولتا رہا، جانے لوگوں نے کیا کیا پوچھا، وہ خاموش بیٹھی رہی، کسی بت کی مانند، کسی مورت کی مانند۔ چونکی تب جب اس نے اس کا نام پکارا، اس کا نام بار بار لیا جا رہا تھا، وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ ہال میں ہلکا اندھیرا تھا جبکہ اسٹیج پر زیادہ روشنی تھی۔ ایمان بنت عبداللہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، حالانکہ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، کانٹے اگائے تھے۔ وہ شخص کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، وہ گمنام رہنا چاہتی تھی، کم از کم اس شخص کے سامنے۔ مسٹر ہاد، شی از دا گرل جس کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ وہ اچھا لکھتی ہے۔ آج ان کا اکیڈمی میں پہلا دن ہے۔ یہ وہی لڑکی ہیں جو پچھلے چند سالوں سے مسلسل اپنے اندر کی آواز کو لوگوں تک پہنچا رہی ہیں۔ اسپاٹ لائٹ اس پر آ کر رک گئی تھی۔ ڈائس پر کھڑی حجاب اوڑھے ہوئے وہ لڑکی اسٹیج پہ کھڑے ہاتھ سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ وہ اس وقت کھلے ٹراؤزر اور پاؤں تک چھوتی کھلی لمبی قمیض پہنے ہوئے تھی جو پستہ رنگ کی تھی، اور ہم رنگ سکارف اس کے سر پہ جمع تھا۔ ہاتھ کی نظر اس پر پڑی۔ ایمان نے نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اٹھائیں۔ اس نے ہاتھ کے چہرے پر عجیب تاثرات کو دیکھا، پر اگلے ہی پل سب نارمل تھا۔ ویلکم مس، اس نے نام جاننا چاہا۔ ایمان بنت عبداللہ، ڈائس پر کھڑی لڑکی نے تعارف کروایا۔ ہاتھ اسے دیکھ رہا تھا جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ نروس لگ رہی تھی، اور پھر باری باری نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو متعارف کروایا گیا۔ ایمان نے سکون کا سانس لیا کہ ہاتھ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کتنی دیر لگی اسے خود کو نارمل کرنے میں، پھر اسے سوال یاد آیا۔ پتہ نہیں وہ اس شخص سے دوبارہ مل پاتی یا نہیں، اس لیے اس نے سوال کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اسے یاد تھا حمیزہ نے اس سے سوال کیا تھا، قومیات سے متعلق جن پر ہواؤں کا عذاب بھیجا گیا تھا، جس کا وہ ایک حصہ تو مکمل کر چکی تھی جبکہ ایک رہتا تھا۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب اسے اپنے سوال کا جواب ملنا تھا۔ ارم والے کون تھے اور انہیں کیوں تباہ کیا گیا؟ ایمان بنت عبداللہ کا سوال تھا۔ ہاتھ پروجیکٹر پر ابھرنے والے سوال کو پڑھ کر مسکرا دیا۔ مجھے لگتا ہے ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور بڑھنا چاہیے جو اس وقت اسپین میں موجود ہے، جو عالیشان مجسموں کو دیکھتا ہے، جو عالیشان آرٹ ورک کو دیکھتا ہو کہ ارم والے آخر کون تھے۔ اس نے اپنا کوٹ اتار دیا، شرٹ کے کف فولڈ کر لیے تھے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا اس شخص کو یاد تھا کہ اس نے کسی لڑکی کو اپنی جیکٹ دی تھی، اور اس پاگل لڑکی نے وہ جیکٹ آج بھی سنبھال کر رکھی تھی۔ نہ جانے کیوں ایمان کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ اسٹیج پر کھڑے اس شخص کا وجود ایمان کے وجود کو جھلسا رہا تھا۔ ارم ذات العماد، اس چھوٹی سی آیت کا پرفیکٹ اردو ترجمہ تو شاید ناممکن ہے، لیکن اس کا قریب ترین ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ارم والے جو اپنے آپ میں ستون تھے، یا پھر ارم والے جن کے ستون تھے۔ اور اگر آپ اس کے آگے اور پیچھے والی آیات سٹڈی کریں تو ترجمہ کچھ ایسا ہوگا: اہل عاد، ارم، ستونوں والے جن جیسا اور کوئی بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ وہ اب پروجیکٹر پر ابھرنے والی آیت کا ترجمہ بتا رہا تھا۔ کون تھے یاد، اور ان جیسا کوئی اور کیوں پیدا نہیں کیا گیا؟ وہ اسٹیج کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کے گہرے آثار تھے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ آخر اس ایک قوم جیسی دوسری قوم کیوں نہیں آئی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی عوام کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ایک پہیلی ہے، اور قرآن کی پہیلیوں کے کلوز بھی قرآن پاک میں ہی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے ہر چیز کو غیب میں نہیں رکھا۔ جتنا غیب کہا ہے اتنا ہی غیب ہے، باقی سب واضح ہے، بس ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں وہ آنکھ چاہیے جو دیکھ سکے، وہ کان چاہیے جو سن سکے، وہ ذہن چاہیے جو سمجھ سکے۔ اگر آپ سورہ اعراف پڑھیں تو آپ جانیں گے کہ وہاں قوم عاد کے بارے میں لکھا ہے کہ عاد بہت زمانے پہلے گزری ایک خوشحال قوم تھی جنہیں اللہ نے وہ دے رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، لیکن ان کا نام صفحہ ہستی سے ایسے مٹ گیا کہ آج ماڈرن ایج اسے ایک مت سمجھتی ہے۔ اس کا کوئی نام و نشان، کوئی باقیات کچھ بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ یہ لوگ کس علاقے میں آباد تھے اس کا بھی کوئی نام زندہ نہیں۔ کبھی سوچے آخر کیوں؟ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی وہ لوگ صفحہ ہستی سے کیوں مٹ گئے؟ وہ سانس لینے کو رکا جبکہ ایمان سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ وہ پروجیکٹر کی جانب اشارہ کرتے پوچھ رہا تھا۔ اسکرین پر پرانی پتھر اور مٹی کی بنی اینٹوں جیسی ٹیبلٹس یعنی تختیاں تھیں جن پر قدیم زبانوں میں نقش بنے تھے اور قدیم زبانوں میں کچھ لکھا گیا تھا۔ انہیں ایبلا ٹیبلٹس کہا جاتا ہے۔ ایبلا ٹیبلٹس تقریباً 1800 مکمل مٹی کی تختیوں، 4700 ٹکڑوں اور کئی ہزار چھوٹی چھوٹی چپس کا مجسمہ ہے جو شام کے قدیم شہر ایبلا کے محل کے آرکائیوز میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تختیاں اطالوی ماہر آثار قدیمہ پاولو میتھیا اور ان کی ٹیم نے 1974 میں قدیم شہر تل مردیخ میں کھدائی کے دوران دریافت کی تھیں۔
آج یہ تختیاں شام کے شہروں حلب، دمشق اور ادلب کے عجائب گھروں میں رکھی گئی ہیں۔ اسکرین پر مختلف قسم کی تختیوں کی ویڈیوز ابھر رہی تھیں۔ پتہ ہے حیران کن بات کیا ہے؟ اگر آپ کبھی گہرائی سے کسی چیز پر تحقیق کریں، باقی سب پر چھوڑیں، صرف ان ایبلا ٹیبلٹس پر ریسرچ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ٹیبلٹس پر قومیات کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن صرف آدھا کے نام کی حد تک، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کم سے کم موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں تھے۔ وہ پھر سے رکا، سانس لینے کو، کچھ سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ عاد کہاں رہتے تھے؟ اگلا سوال یہ بنتا ہے۔ اور قوم عاد کے بھائی کا ذکر کہ جب اس نے اپنی قوم کو وادی احقاف میں ڈرایا اور اس سے پہلے اور پیچھے کئی ڈرانے والے گزرے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 21۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو اس آیت میں عاد کے بھائی ہود کا ذکر ہے، جنہیں عاد کو احقاف کے قریب ڈرایا۔ احقاف ریت کے ان ٹیلوں کو کہتے ہیں جو قدرتی طور پر ہوا سے بنے ہوں۔ علی ابن طالب رضی تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث ہے، علی ابن طالب رضی تعالیٰ عنہ نے حضر موت سے آئے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے حضر موت میں کوئی ایسا سرخ ٹیلا دیکھا ہے جس کی مٹی راکھ جیسی ہو؟ اس شخص نے کہا کہ آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ خود بھی وہاں گئے ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وہاں گیا تو نہیں، لیکن مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ وہیں ہود علیہ السلام کی قبر ہے، کیونکہ عاد کی طرف بھیجے جانے والے نبی ہود علیہ السلام ہی تھے۔ کیا آپ لوگ برٹرام تھامس کو جانتے ہیں؟ وہ یکلختی پلٹا جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ مسٹر تھامس وہ شخص تھا جو ربیع الخالی صحرا کونڈ پر کراس کرنا چاہتا تھا۔ یہ قریباً 93 سال پرانی بات ہے، قریباً 1930 کی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، حضر موت سے گزرتے ہوئے مجھے میرے بدو ملازم نے بتایا کہ کسی زمانے میں اس جگہ ارم نام کا ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ پھر 1948 میں عمان کی ایک جیولوجیکل پارٹی اونٹوں پر زمین کا سروے کر رہی تھی۔ اپنے سروے کے دوران وہ اشرس نامی جگہ پر پہنچے جہاں انہیں دور سے ایک عام سی سفید دیوار نظر آئی، لیکن قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ دراصل وہ زمین میں دھنسا ایک مینار یا ٹاور تھا جسے ریت کے ٹیلوں نے نظر سے چھپا رکھا تھا۔ لیکن یہ ارم کا قلعہ نہیں تھا، یہ صرف 2000 سال پہلے بنا تھا۔ البتہ اس قلعے کے نیچے دفن راستوں کی سیٹلائٹ ایکس رے تصویروں سے کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ ارم کا گمشدہ شہر صحرا کی اسی حصے میں کہیں آباد تھا، جہاں بعد میں مزید قلعے بھی بنے۔ لیکن اہل عاد کی آخر کیا ایسی اچیومنٹ تھیں کہ بعد میں آنے والے ان جیسے نہ ہو سکے؟ انہوں نے ایسا کیا حاصل کیا تھا کہ قرآن نے انہیں ان کی کوئی مثال نہیں ہوئی کہہ دیا؟ ہے نا سوچنے والی بات؟ ہم نے انہیں اس طریقے کا مکین بنایا تھا کہ جیسا تمہیں نہیں بنایا۔ سورہ احقاف۔ کیا ان کے مساکن یعنی رہنے کی جگہوں کا ان کی اچیومنٹ سے کوئی تعلق ہے؟ تو جواب ہے ہاں ہے۔ آپ کو ارم ذات العماد یاد ہے؟ اس کا دوسرا ترجمہ یاد کریں، ارم والے جن کے ستون تھے۔ اہل عاد اپنی تعمیرات میں انتہائی اونچے ستون بنایا کرتے تھے، اور اتنے اونچے ستونوں کی وجہ کیا تھی؟ اور یہ ستون کیا ہیں؟ ستون کو انگلش میں کالم یا پلر کہتے ہیں۔ قدیم انسانوں نے اپنی تعمیرات میں کالمز بنانے کا آغاز صرف ایک وجہ سے کیا تھا، یہ ہوا اور زلزلے سے پیدا ہونے والی لیٹرل فورس سے عمارت کو بچا لیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا استعمال بیمز اور آرکس کو سپورٹ دینے کے لیے بھی ہونے لگا، اور جیسے جیسے آرکیٹیکچر میں انسان کی پسندیدگی بڑھتی گئی، کالمز کا استعمال عمارت کی خوبصورتی کے لیے بھی ہونے لگا۔ اسکرین پہ ہر چیز کی تصویریں ابھر رہی تھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ ہمارے پاس جو ریکارڈ موجود ہے اس کے مطابق فرعون بادشاہ کالمز کو بلندی اور طاقت کی علامت سمجھتے تھے۔ یاد ہے آپ کو جب فرعون نے ہامون سے کہا تھا کہ او ہامون بنانا سیڑھی، چل موسیٰ کے خدا کو دیکھتے ہیں۔ فرعون آسمان تک لمبی سیڑھی اور پلر بنوانے کی دھن میں تھا۔ کالمز کو طاقت اور رتبے کی علامت مانتی ہوئی قدیم مذہبی عمارتوں میں بھی آپ کو کالم زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے۔ کالمز کے 2 حصے ہوتے ہیں، نیچے والے حصے کو شافٹ اور اوپر والے حصے کو کیپیٹل کہتے ہیں۔ میں آپ کو تصویر کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھ کر شاید حیرت ہو کہ پاکستان میں بھی بہت سی جگہوں پر ایسے کالمز موجود ہیں جن کا کیپیٹل کنول کے پھول کی طرح ہوتا ہے۔ یہ سٹائل بیسیکلی مصریوں نے 4000 سال پہلے ڈیزائن کیا تھا، کیونکہ وہ دریائے نیل میں اگے کنول کے پھولوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کالمز کے حوالے سے سب سے زیادہ واضح ڈیزائن قدیم فارس یعنی ایران میں نظر آتے ہیں۔ ایران کا 100 ستونوں والا ہال بہت مشہور ہے جو بادشاہ زیرس نے بنوایا تھا۔ ایرانی اپنے کالمز کے کیپیٹل میں عموماً 2 جانور بناتے تھے، بالخصوص بیل۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ 2 بیلوں والا کیپیٹل ان کے نوروز کے دن کی علامت ہے، یعنی ایرانی نیو ایئر۔ ان میں سے ایک بیل سورج کی علامت ہے اور دوسرا بیل چاند کی، اور دونوں ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی یعنی رات اور دن کے بدلنے میں لگے ہیں۔ یعنی لڑائی دنوں، مہینوں اور سالوں کی گردش ہے، اور یہی لڑائی نوروز کے آنے کا باعث ہے۔ یا آپ کچھ نوٹس کر رہے ہیں؟ اس نے ہال میں دم سادے بیٹھی عوام کو دیکھا۔
یہ کالم صرف عمارت کی خوبصورتی نہیں ہوتے بلکہ ان میں پورے کے پورے میسیجز، نظریات اور آئیڈیالوجیز چھپی ہوتی ہیں۔ عظیم الشان ستونوں کے ڈیزائن کرنے والے، جن کے بارے میں پہلے بتایا گیا کہ ہم نے انہیں اس طریقے کا مکین بنایا جس طرح تمہیں نہیں بنایا، ان کی مثال کوئی اور نہیں۔ انہوں نے اپنے ستون بنانے کے بعد ایک بڑی غلطی کر دی کہ وہ کہہ بیٹھے، کون ہے قوت میں ہم سے زیادہ؟ وہ کیسے ستون ہوتے ہوں گے جو ان کے بعد کسی کو نہیں دیے گئے، جنہیں بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کون ہے قوت میں ہم سے زیادہ؟ یہ بات ہم صرف تصور کر سکتے ہیں۔ یا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کالم کا ڈیزائن صرف مصر اور ایران تک محدود نہیں رہا، بلکہ 2300 سال پہلے سکندر اعظم ان ڈیزائنز کو لے کر انڈیا اور پاکستان تک بھی آیا۔ پاکستان میں تو خیر اتنے نہیں ہیں، لیکن انڈیا کے کیرلا اور ناسک خاروں میں بنے مندروں کے کالمز میں پوری آئیڈیالوجیز پوشیدہ ہیں۔ اسکرین پر اب کیرلا اور ناسک کے مندروں کی تصویریں ابھر رہی تھیں، لیکن ایک سوال ہے کہ کیا صرف اونچے اور بڑے خوبصورت ستون ہی اہل حرم کی اچیومنٹس تھے؟ آپ کو اوریجنل آیت یاد ہے جہاں سے ہم نے آغاز لیا تھا؟ ارم ذات العماد، جس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے ارم والے جو اپنے آپ میں ستون تھے، ارم والے جو اپنے آپ میں ستون تھے۔ اور اس ترجمے نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ بات شاید صرف بڑے ستونوں تک کی نہ ہو۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں نوح کے بعد جانشین بنایا ہے اور جسامت میں تمہیں بڑھا دیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 60۔ وہ خاموش ہو گیا، گہری خاموشی تھی، جبکہ ایمان حیران پریشان سی بیٹھی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا گہرا ہو سکتا ہے، اتنی گہرائی میں جا کر سوچا جا سکتا ہے۔ انجیل کے عہد نامہ قدیم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، نیفلم۔ کئی جگہ اس لفظ کو ترجمے کے بغیر ہی چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن جہاں اس لفظ کا ترجمہ ہوا ہے وہاں انتہائی اونچے قد کے لوگ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس لفظ کا ماخذ قدیم عبرانی لفظ NPL یعنی نفل ہے، جس کا مطلب گرنا یعنی فال ہوتا ہے، اور یہیں سے انہوں نے فالن اینجل جیسے کانسیپٹس لیے ہیں۔ لیکن مزید سٹڈیز دکھاتی ہیں کہ اس کا اصل ماخذ لفظ دراصل حفل ہے، جس کا مطلب کسی کو پکڑ کر گرانا ہوتا ہے۔ سورہ شعراء میں جہاں ہود علیہ السلام اپنی قوم اہل عاد کو کہتے ہیں کہ جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو بہت شدید طریقے سے کرتے ہو، یہاں اوریجنل عربی الفاظ پر غور کیا جائے تو بطش کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا لٹرل معنی اچانک کسی کو ہاتھ سے پکڑنا ہوتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جسامت میں بہت بڑے تھے، اور شاید یہی وہ وجہ تھی کہ ان کے ستون بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہوں گے۔ کچھ سمجھ آیا؟ ارم ذات العماد، ارم والے جو اپنی ذات میں ستون تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو مصر سے نکال کر فلسطین تک لائے، لیکن وہاں پہنچ کر یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم اس شہر میں نہیں جا رہے، آپ اور آپ کا خدا جا کر ان سے لڑو۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے 12 قبیلوں میں سے 12 جاسوس فلسطین بھیجے تھے تاکہ وہ وہاں کی خبر لائیں، اور انہی جاسوسوں نے واپس آ کر بتایا کہ ہم نے بہت بڑے اور بہت طاقتور لوگ دیکھے ہیں جن کے سامنے ہم بہت حقیر تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ عمالیق یا عمالقہ نامی قوم کے لوگ تھے جو اہل عاد کے بچ جانے والوں کی نسل میں سے تھے، اور انہی سے خوفزدہ ہو کر یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے ان سے نہیں لڑنا، بلکہ آپ اور آپ کا خدا جا کر ان سے لڑو۔ کئی سال گزرنے کے بعد، یعنی یہودی صحرا میں بھٹکتے سزا کاٹنے کے بعد، بالآخر جب عمالقہ سے لڑنے کے لیے پہنچے تو ان کا سامنا جالوت سے ہوا، اور یہ شخص نام کے ساتھ قرآن میں منشن ہے۔ یہ جالوت کون تھا؟ اسے انجیل میں گولیت نام سے بلایا گیا۔ گولیت ایک انتہائی اونچا، لمبا تڑنگا اور طاقتور مرد تھا، اور میسوریٹک ٹیکسٹ میں اس کی اونچائی 6 کیوبٹس اینڈ اسپین لکھی ہے، یعنی کہ تقریباً 10 فٹ اونچا آدمی۔ جالوت کا قتل حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد ہمیں کافی حد تک اندازہ ہو گیا کہ اہل عاد رب الخالی صحرا میں بسنے والی انتہائی اونچی جسامت اور قد کے لوگ تھے۔ وہ اپنی جسامت ہی کے مطابق عالی شان ستونوں والی تعمیرات کیا کرتے تھے، اور انہی باتوں پر تکبر کی وجہ سے وہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہو۔ سورہ حم السجدہ میں اللہ نے فرمایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے انہیں بتایا ہے وہ اپنی قوت میں ان سے کہیں زیادہ ہے؟ قومیات پر آنے والے عذاب ایک تیز چیختی چلاتی کڑک والی ہوا کا تھا جو 8 راتیں اور 7 دن تک چلتی رہی، اور وہ جس بھی چیز سے گزرتی اسے ریت کی طرح کر دیتی۔ اپنے نبی ہود علیہ السلام کو ڈینائی کر دینے کے بعد اہل عاد کا اختتام ایک قحط سے شروع ہوا۔ اس قحط سے تنگ آ کر انہوں نے ایک شخص سے فریاد کی کہ وہ بارش کی دعا مانگے۔ اس شخص نے تہامہ کے پہاڑوں میں جا کر دعا مانگی کہ ہم پر ویسی بارش برسا جیسے پہلے برسا کرتی تھی، اور آسمان میں گہرے سیاہ بادل کو دیکھ کر کہا کہ کاش یہ ہم پر برس جائے، اور جب وہ برسا تو سب تہس نہس ہو گیا۔ قومیات کو تباہ کرنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ ان کا تکبر تھا۔ انہیں لگا جو ان کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے خاص سمجھتے تھے۔
خاص سمجھ لینا تکبر لے آتا ہے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں خاص بنانے والی ایک بہت بڑی ذات موجود ہے۔ ہم خود کو دوسروں سے اوپر مان لیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تم تباہ نہ ہو تو ہمیشہ یاد رکھو کہ خاص ہونے کے باوجود جھک کر جینا سیکھو اپنے خدا کے سامنے جس نے تمہیں بنایا، ورنہ توڑ دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ جن 5 لوگوں کی ہجوم میں آیا تھا انہی میں واپس چلا گیا، جبکہ ایمان اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ وہ اللہ سے پوچھنا چاہتی تھی آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اپنی خاموش یک طرفہ محبت کو کہیں اندر دفنا چکی تھی، پھر کیوں اس موقع پر اللہ نے اس شخص کو سامنے لایا تھا جبکہ وہ خود ایک سیاہ کے ساتھ تھی؟ اسے اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ اکیڈمی سے نکل آئی، باہر اندھیرا تھا اور خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ وہ ایسا چاہتی تھی، پر وہ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی تھی۔ جو دھماکہ اس کے سر پہ ہوا تھا اس کے لیے ضروری تھا وہ باہر ہی رہ کر خود کو نارمل کرتی۔ کوئی اس کا ہمراز نہیں تھا، وہ کس سے جا کر اپنی تکلیف بیان کرتی، کس سے مدد مانگتی، کس کے سامنے اپنا دل ہلکا کرتی؟ وہ اپنے اندر اترتی، خاموشی کے ساتھ ایک کافی شاپ میں آ کر بیٹھ گئی۔ گلاس ونڈو کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر وہ باہر روشنیوں سے بھری اسٹریٹ دیکھنے لگی۔ لوگ آ جا رہے تھے، سیاح چہل قدمی کر رہے تھے۔ اسے شکوہ تو ہوا تھا اللہ سے، پر اس نے زبان سے کچھ نہیں بولا۔ دماغ میں عجیب سی درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ وہ کئی لمحے بیٹھی رہی۔ ویٹر اس کے پاس آیا تو اس نے ہاٹ کافی کا آرڈر دیا اور میز پر رکھے گلاس کو گھورنے لگی۔ اس کے ہاتھ جھولی میں رکھے تھے، بیگ کی اسٹرپ اب تک کندھے پر تھی جبکہ وہ نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی جھکتے ہوئے اس نے دائیں جانب سے سر میز پہ ٹکا دیا۔ خاموشی اس کی ذات کا حصہ تھی۔ وہ اب بنا پلکے جھپکائے گلاس ونڈو سے نظر آتے آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں تارے ٹمٹما رہے تھے۔ ایک تھا ماسیل جو اس پر دل و جان سے مرتا تھا اور اسے لگتا تھا ایمان اس کے لیے روشنی بن کر آئی تھی، اور ایک تھا ہاد جو اسے جانتا تک نہیں تھا اور وہ اس کی چاہت تھا، خاموش محبت جسے اس نے خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا یہ محبت نہیں ہے، صرف عقیدت ہے، پر جب وہ سامنے آیا اس کے دل نے بغاوت کر دی تھی۔ ایمان کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی کوئی جان ہی نہیں پایا کہ اس پر کسی شخص کا بسیرا تھا جو اسے کسی اور جانب دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ ماسیل سے گریز کی ایک وجہ وہ سفید شخص بھی تھا جو اسے کسی اور کا ہونے نہیں دیتا تھا۔ کوئی جان ہی نہیں پایا، وہ ہر جگہ اس سفیدی کو ڈھونڈتی تھی جو اس شخص سے جڑی تھی۔ یہ تب مزید بڑھ گئی تھی جب اس نے پہلی بار ہاتھ کو مسٹر گرے والے اکاؤنٹ پر لائیو دیکھا تھا۔ وہ ویسے ہی تھا جیسا انسان اسے چاہیے تھا۔ وہ اس کے دل بسنے والے اس بت پر پورا اترتا تھا جو اس کے لاشعور میں اس کے ہم سفر کا بن چکا تھا۔ یا اللہ پاک مجھے ہمت دے کر رکھنا، اس نے خاموشی سے آسمان کو تکتے نم آنکھوں اور خاموش لبوں سے التجا کی تھی۔ اس نے محبت کو خود سے چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے کبھی اللہ سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ اسے اللہ سے حیا آتی تھی۔ اسے شرم محسوس ہوتی تھی کہ وہ کیسے کسی شخص کا نام دھڑلے سے اللہ کے سامنے لے اور اسے کہے کہ اللہ جی مجھے یہ پسند ہے۔ جب اس نے اتنا چھپایا تھا پھر کیسے وہ شخص اس کے سامنے آ کر اس کی ذات کا بھرم توڑ سکتا تھا؟ وہ جانے کب تک بے جان یوں ہی لیٹی رہی۔ ویٹر اس کا آرڈر رکھ کر جا چکا تھا۔ جب اس کی نظر آسمان سے پلٹی تو گلاس ونڈو کے پار کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ ہاں وہ وہی تھا، بدتمیز، گستاخ اور ظالم عبدل۔ وہ اپنے ازلی حلیے میں ونڈو کے پار کھڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ابھی تک اس کا سانگ پلے ریلیز نہیں ہوا تھا۔ 1.5 سال ہونے والا تھا۔ اس نے 1.5 سال بعد عبدل کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ عبدل بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، جانے وہ کب وہاں کسی جن کی طرح آیا تھا۔ جب اس نے ایمان کو اٹھ کر بیٹھتے دیکھا تو وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا اور پھر اگلے چند پلوں میں وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایمان حیرت کے گہرے سمندروں میں تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط حلیے میں تھا، ایک باکسر کے حلیے میں۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ اسے آج ایمان کا خیال کیوں آیا تھا؟ کیسی ہو ایمان ہے؟ بالآخر اس نے ہی خاموشی کو توڑا۔ زندہ ہوں، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ عبدل اسے دیکھ رہا تھا جبکہ ایمان کی نظر ہاٹ کافی کے مگ پر تھی۔ اس نے نہیں پوچھا وہ کیسا تھا، نہ پوچھا وہ کہاں تھا، نہ پوچھا اس کی وائف کیسی تھی۔ اس نے کچھ نہ پوچھا، اسے پوچھنا ہی نہیں تھا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ میں سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ سپاٹ تاثرات سے آری چہرہ۔ عبدل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ وہ پہلی والے ایمانے نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت، اس کا غصہ، اس کی ہنسی، اس کی خف کی بری گھوری کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ 1.5 سال نے اسے کافی بدل دیا تھا۔ میں پھر بھی سنانا چاہوں تو؟ عبدل نے ڈرتے دل کے ساتھ پوچھا، کہیں وہ کڑک سا جواب دے کر دل ہی نہ توڑ دے۔ اس پر ایمان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ضبط سے سرخ ہو چکی سیاہ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں بہت سارے شکوے تھے پر اس کے لب خاموش رہے۔ دوستی کے نام پر پھر سے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ سوال ایسا تھا کہ عبدل کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اسے سب بتانا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ کیوں چلا گیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا وہ اس کی ان سیاہ آنکھوں میں کسی اور کا عکس دیکھ چکا تھا، پر وہ بھی کچھ نہ بتا پایا۔ ایمان ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ سے مشابہ تھا۔ اس کی گرے آنکھیں بالکل ویسی تھیں۔
اس کا چہرہ کافی حد تک ملتا جلتا تھا، پر جو نہیں ملتا تھا وہ ان کا حلیہ تھا، اسی لیے وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ دکھتے تھے۔ پر ایمان کو عبدل کے چہرے میں کسی اور کی جھلک نظر آ گئی تھی، اس لیے اس نے عبدل سے ایک بار کیفے سینٹ جومے کے باہر بیٹھے کچھ کہا تھا۔ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے یہ چہرہ میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں؟ اچھا، کہاں دیکھا تھا؟ پاکستان میں، ریلوے اسٹیشن پر۔ ماضی کی یاد کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ سب کچھ کتنا اچھا تھا، نہ کوئی ماسیل تھا، نہ کوئی ہاتھ تھا، نہ سیاہی تھی، نہ سفیدی، بس وہ دونوں تھے اچھے دوست۔ اس روز عبدل جان گیا تھا اس نے ریلوے اسٹیشن پر کسے دیکھا تھا، اور وہ شاید یہ بھی جان گیا تھا کہ ایمان کے لیے وہ چہرہ کس قدر اہم تھا، پر ایمان آج تک نہیں جان پائی تھی کہ دونوں کی آنکھیں کیسے اتنا ملتی تھیں۔ کیا اس نے تمہیں ڈھونڈ لیا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ کس نے؟ وہ الجھی۔ عبدل ٹھٹک گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ایمان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، اس کی چھٹی حس کسی خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی، جبکہ عبدل خاموش رہا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ایمانے کا نام لینے کے باوجود وہ اسے کیسے ڈھونڈ نہ پایا۔ کیا تم ماسیل کو جانتے ہو؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، چہرے پر خوف کے سائے ابھر آئے تھے، جبکہ عبدل کہیں اور الجھا تھا۔ ماسیل، عبدل زیر لب بڑبڑایا، یہ نام اس نے کہیں سنا تھا۔ ہاں، ادھم جبیل عرف ماسیل، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ایمان نے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے تیزی سے پوچھا، تو عبدل کو کافی شاپ کی بلڈنگ اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ وہ اب حیرت سے ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے ادھم کو جانتی تھی؟ اس نے آج ہی ایمان کی تلاش کی تھی کیونکہ وہ اسے بتانا چاہتا تھا وہ کون تھا، اس کا آرجے سے کیا تعلق تھا اور وہ کیوں غائب ہو گیا تھا۔ وہ اسے مل بھی گئی تھی، پر ادھم وہ کہاں سے آ گیا تھا؟ وہ اب بے یقینی سے ایمان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور بہت کچھ پتہ چل جانے کے باوجود بھی بہت کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اب تک یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ہاد اور عبدل جو ہیں وہ دونوں بھائی ہیں، اور میرے خیال سے ٹوئنز ہی ہیں کیونکہ دونوں 6 سال کے ہیں اور دونوں کی آنکھیں سرمئی ہیں۔ اچھا، یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ ہاد اچھا بچہ ہے، ٹھیک ہے، لندن میں رہا ہے اور وہ لیکچرز وغیرہ دیتا ہے، اور وہ اچھا بچہ ہے جو خاموش رہتا ہے، جس کو درد نہیں ہوتا۔ اور عبدل دوسرا بچہ ہے، اس کا بھائی ہے جو اس کو مارتا ہے اور تھوڑا غصیلا ہے، تھوڑا نہیں بہت غصیلا ہے۔ اور ماسیل ان کا کزن ہے ادھم، اور ان کی جو یار ہانم کی بہن ہوتی تھی نا ماہم، اس کی بیٹی ہے، کیا نام تھا اس کا؟ منہا، ہاں وہ منہا ہے۔ اور ان کی پھپھو کی بیٹی ہے، ان کی ایک پھپھو ہوتی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، اس کی بیٹی ہے وینش۔ اچھا، یہ یہاں تک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب مجھے 2 چیزوں میں کنفیوژن ہے۔ یہ کنفیوژن ہے کہ یہ دونوں بھائی ابھی بھی دونوں زندہ ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ ایک بھائی مر گیا اور دوسرے بھائی نے اس کی جگہ لے لیا، وہ دونوں آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ جی رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی جو کزن ہے بینشی نام، نہیں اس کی ایک اور کزن ہے، وہ جو ہے شام کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ دائمہ، ہاں۔ تو دائمہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ عبدل ہاتھ بن کر یہاں پہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے نا کون عبدل ہے کون ہاتھ ہے، تو وہ کہتی ہے کہ عبدل ہاتھ بن کے یہاں پہ کیا کر رہا ہے، مطلب عبدل ہی ہاتھ ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہیں پہ ماسیل جب نشے میں ہوتا ہے، جب وہ جوانی کے دن ہوتے ہیں، تو ان کے گھر سے ایک اور جنازہ اٹھتا ہے، تو شاید ان دونوں میں سے کوئی مر گیا ہو، اور پھر جو ہاتھ ہوگا وہ عبدل کی طرح رہنے لگ گیا ہوگا، یا عبدل ہاتھ کی طرح رہنے لگ گیا ہوگا، کچھ ایسا سین ہو سکتا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہے، اب ایمان کہتی ہے وہ دونوں سیم ہے، صرف ان کا حلیہ ڈیفرنٹ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیم ہی بندہ ہو، یا پھر ڈیفرنٹ بندے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ عبدل ہیزل کو بھی تو مل رہا ہے، ہیزل کو بھی، اور لیکن ہاتھ تو پاکستان میں ہوتا ہے اس ٹائم۔ یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور وقت کی بات ہو۔ یار یہاں پہ جو وقت ہے نا، یہ کوئی 2 وقت نہیں چل رہے، 6-7 وقت چل رہے ہیں۔ کبھی وہ کالج پہنچ جاتی ہے ہانم، ایمان وہاں پہ نانا کو لینے آ جاتی ہے، کبھی یونیورسٹی میں پہنچ جاتی ہے، کبھی اس کی پیدائش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ پاگل ہو گئی ہے کہ اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارے وقت ہیں، کم از کم مینشن کرنا چاہیے، یا سال مینشن کر دینا، یہ 1994 کی بات ہے، یہ 2020 کی بات ہے، تو پھر تھوڑی سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پر بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے۔ لیکن سیاہ اور سفید کی اگر بات کریں تو سیاہ ماسیل ہے اور سفید ہاد ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ عبدل ہی ہاد ہوگا، کیونکہ دونوں فی الحال ویلنسیا میں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ ہو بھی سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی بندہ ہے، تو یہاں پر رائٹر نے بہت ساری جھول چھوڑے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ہاں ایسا، کیونکہ پتہ کیا، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک ہی بندہ ہے کیونکہ ہاتھ کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، صرف عبدل کی ساری باتیں ہو رہی تھی۔ اگر وہ الگ الگ انسان تھے تو دونوں کی باتیں ساتھ ساتھ چلتی نا۔ تو جیسے ہی عبدل کا قصہ ختم ہوا، ہاتھ کا شروع ہو گیا، یاد ہے آپ کو؟
لیکن پھر یہ اتنی بیوقوف ہے کہ اس کو ان دونوں میں ڈفرینس کرنا نہیں آ رہا. اور وہ عبدل تھا جو اسے اسٹیشن پہ ملا تھا اور وہ اس کی جیکٹ سنبھال کے رکھتی ہے. ان میں ایمان کو کس سے محبت ہے؟ ہاتھ سے. وہ کہتی ہے اسٹیشن پہ ملا تھا، اس بندے سے محبت ہے، تو وہ تو عبدل تھا. اور جو مسٹر گرے والا اکاؤنٹ ہے اس سے محبت ہے، وہ ہاتھ ہے. کیا ہے یار، ناول ختم کرتے ہیں، میرا سر گھوم گیا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے دعاؤں میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.